بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ہماری سیشنز ہیں سورس کوڈ کے، یہ ٹیکنیکلی دو بہت الگ الگ دنیاؤں کو ملاتے ہیں. تو ذرا آپ نے جیسے ہی آپ کو کوئی ایسی بات لگے کہ جو میں نے ایسے لفظ بول دیا یا کوئی ایسا کانسیپٹ بتایا جو آپ کو نہیں سمجھ آیا، تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا، آپ نے اسی وقت سیشن روک دینا. جی یس رائٹ اوے. آپ کیونکہ ہمیں یا تو دین پڑھایا جاتا ہے یا پھر سائنس پڑھائی جاتی ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں. سائنس کے اتنے فائدے تو نہیں جتنے دین کے ہیں، مگر چونکہ سائنس کے اندر ہمیں ڈبکی دی گئی ہے بچپن سے ہی، تو ہم ہر چیز کو سائنٹیفک لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر سائنس کی وہ جو دوری ہے اس کی وجہ سے سائنس کے کچھ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتے، اور دین کی جو دوری ہے اس کی وجہ سے دین کے کانسیپٹ سمجھ نہیں آتے. سو یہ کسی بھی موقع پہ اگر آپ کو ایسے لگے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے سائنس کو میں زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں، تو وہ بالکل مفروضہ غلط ہوگا آپ کا. ساری کی ساری سائنس کسی بھی لیول پہ کسی بھی نیوٹن کو ایک سیکنڈ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں میں. اللہ تعالیٰ کو جو دین اور اسلام کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے اوپر چھپا کے رکھا. ایک ایک سیل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نظر آ رہا ہے. تو کائنات کی کیا ہی بات کرنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکوں گا، ان سے کہو کہ یہ جو آسمان اور ستارے ہیں یہ بنانا زیادہ مشکل کام تھا، میں یہ بھی زیادہ دوبارہ بناؤں گا، اس انسان کی کیا اوقات ہے. یہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وی آر نتھنگ. مگر ہم نے اپنے آپ کو اور ہر انسان نے ہر دور میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑی چیز سمجھ لیا. ابھی ہم بھی یہی سمجھنے والے ہوئے. میں بھی آپ کو اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. بہرحال مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ چونکہ میں سائنس کی ٹرمنالوجی زیادہ بات کرتا ہوں، میرا ریسرچ بہت زیادہ ہے نیورو بایولوجی کے اوپر. سائیکالوجی میرا بیسک سبجیکٹ ہے، اور 20 سال لگا چکا ہوں میں ان دونوں اس نظام کو سمجھنے میں جو ادھر ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو شاید ایسے لگے کہ میں نے سائنس پہ اکتفا کیا. سائنس پہ میں اکتفا نہیں، اکتفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر. سو سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اس سیشن سے پہلے کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سیشن کا جو ٹاپک اور ٹائٹل ہے وہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا. حالانکہ میں نے جو ٹاپک رکھا تھا، جو میں نے میم بدیہ سے کہا تھا کہ یہ ٹاپک رکھیں، تو اس کا نام تھا وائی از اسلام اے سورس آف ڈپریشن فار مسلمس. ہر مسلمان اسلام سے الرجک کیوں ہو گیا. آپ چونکہ اس جگہ پہ موجود ہیں آپ سب، تو آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح کے سیشن میں نہیں آتے ان کی سوچ کا دار و مدار کن خداؤں کے اوپر ہوتا ہے. سو آپ کو علم ہی نہیں ہے. میں چونکہ کافی سارے ملکوں میں رہا ہوں، میری پرورش جو تھی وہ امریکہ اور کینیڈا میں زیادہ ہوئی، اور میرا جو اسلام کا بھی ایکسپوجر تھا وہ عربین فلیور کے ساتھ تھا. مجھے پاکستان آ کے جو اسلام کے ورژن ملے ہیں وہ عرب کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے اسکالرز کو وہ نام بھی نہیں آتے، وہ والی حدیثیں بھی نہیں پہنچی ان تک جو ہم تک پہنچ چکی ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہر جگہ کا اپنا ایک امتزاج ہوتا ہے. تو یہاں آ کے مجھے پتہ چلا نماز ایسے نہیں پڑھتے. تم کوئی وہابی ہو، انہیں سے وہابی کیا ہوتا ہے یہ لفظ تو میں نے سنا ہی نہیں. یا پھر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بھی یہاں پہ فرق ہے. تو مجھے تو یہی پتہ چلا تھا کہ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے اور کتاب بھی ایک ہے. تو پتہ چلا نظریات بہت سارے ہیں، اور ہر جگہ کے اپنے اپنے ہمارے جو بر صغیر کے اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. سو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سوچنے کے، ٹریننگ دینے کے لیے کہ جیسے ہی میرا بچہ 4 5 6 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر مائکروسکوپ لگا لی جائے. اسپیشلی مدرس مائکروسکوپ سے دیکھنا ہے اپنے بچے کو کہ ایسے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میرے بچے نے سوچنا بند کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سوچنے کی مشین بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی مشین نہیں بناتے. عمل کا انحصار انہوں نے ہم پہ ڈال دیا ہے، ورنہ اعمال کا سوال نہ کرتے.
یہ سوچنے کی جو مشین ہے نا، اس کو بچہ کہتے ہیں ہم، یہ بچپن سے وہ سوال پوچھتا ہے. وہ جو چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی نا اور یہاں پہ وہ عمر بیٹھا ہوا، یہ ان کے اندر وہ ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے کہ جو وہ سوال پوچھتی ہے خود ہی جو آئزک نیوٹن اور آئنسٹائن پوچھتے ہوتے تھے. کہاں پہ؟ برکلی اور آکسفورڈ کے آپس کے مناظروں میں پوچھتے ہوتے تھے. یہ بچہ ڈائریکٹ وہ سوال پوچھتا ہے. ہمیں چونکہ ایکسپوجر نہیں ہے ان مناظروں کا، ان ڈیبیٹس کا، اس طرح کی مینٹل اپروچ کا، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کتنی بڑی مشین اللہ نے ہمیں دی تھی. سو دس از اے پرابلم دیٹ وی ڈونٹ نو کہ کتنا بڑا ایسٹ ہمارے پاس آ گیا. اور چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے، ابھی بتاتا ہوں وہ کیوں اتنا بڑا ایسٹ ہے ایک انسانی بچہ، تو ہم پھر اس سوالوں کو بند کرنے کے لیے تنگ آ جاتے ہیں، اسپیشلی خواتین بہت جلدی، کیونکہ ہم تو گھر پہ ہوتے نہیں نا، ہم تو پیسے بنانے کی مشینیں ہیں. اور تو مائیں پھر اس سوال کے جواب میں 2 یا 3 تھپڑ دو، صبح دوپہر شام، اور وہ بچے کو آرام آ جاتا ہے. پھر وہ سوچنا نہیں بند کرتا، بولنا، سوال کرنا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر جانور جو اللہ نے بنایا جس میں روح اور جان ہے وہ مار سے ڈرتا ہے، اور مار کے ڈر سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس سے مار پڑتی ہے. تو ہم پھر اپنے ماں باپ سے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں. اور خدا کی قسم، انسان کے اندر جو سسٹم اللہ نے ڈالا ہے وہ کسی بھی مار کی وجہ سے بند نہیں ہو سکتا. تو وہ بچہ سوچنا بند نہیں کرتا، وہ آپ سے پوچھنا بند کر دیتا ہے. اور وہ پوچھنا بند نہیں کرتا، وہ آپ سے پوچھنا بند کر دیتا ہے. اور وہ کس سے پوچھتا ہے پھر؟ سوچیں ذرا، کس سے پوچھتا ہے؟ اپنی 8 سال کی بچی، 9ویں سال کی بچی سے پوچھتی ہے، باجی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ پوچھتی بھی نہیں ہے. ہمیں ہی پتہ ہے بھائی جان جو کر رہے ہیں وہی دنیا ہے، بچپن سے ہی کرتے ہیں. جو کام ماں باپ کا تھا وہ آپ 10 12 13 14 سال کے بچے کائنات کے مطلب بتاتے ہیں، دنیا کے مطلب، زندگی کے مطلب بتاتے ہیں. بیکاز وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ مشین بند ہونے والی نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کی واشنگ مشین نہیں ہے جو پیچھے تار نکال دیں گے آپ. کوئی بٹن ایسا نہیں ہے جس سے سوچنا بند ہو جائے گا. سو یہ سب سے پہلے ریئلائز کریں کہ ہم کتنی بڑی مشین اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یہ جو میرا شکل اور جسم، کپڑے، یہ میری پہچان نہیں ہے، یہ مردے کی پہچان ہوتی ہے. شناختی کارڈ پہ علامت لکھی ہوتی ہے نا، چہرے پہ داغ کا نشان. جو بندے بھی اس وقت، جیسے میں مثال تو ابن القیم ہے یا علی بن ابی طالب ہیں، ان کی شکل کس کو پتہ ہے؟ مگر ان کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے. ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دوزخوں سے نکال کے جنتوں میں ڈالتے ہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ سے، لکھے ہوئے الفاظ سے. اور یہی ہماری اوقات ہوتی ہے اصل میں. ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر پینٹ کر دیں گے تو ہماری اوقات اوپر ہو جائے گی. انڈرسٹینڈ دا ریئل مین اینڈ دا ریئل وومن از دیٹ تھاٹ پروسیس جو کے اندر گھوم رہا ہے. سائنس ابھی تک پہنچ نہیں سکی اس بات پہ کہ مائنڈ کا مطلب کیا ہے. میں نیورو بایولوجی پڑھتا ہوں، ان کو نہیں پتا مائنڈ کا مطلب کیا. وہ کہتے ہیں بس برین سے آگے کوئی بات نہ کرنا. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا میں کیا چل رہا ہے اس کے اندر. دیر از ایبسولوٹلی نو میننگ آف دا ورڈ کانشیسنیس. نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، نظر یہی آتا ہے کہ وہ اسی لیے تھپڑ لگاتے ہیں کہ میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا، کہ امی کو کچھ آتا نہیں ہے، ابو کو کچھ آتا نہیں. اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہی امی جب ان کا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو میرے بچے نے کلاس میں ٹاپ کیا. فیس بک پہ سیلفی اپلوڈ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں کہاں چرچا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اصل میں آپ کا ایگو آپ کے بچے کے اندر ہی ہے. تو ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، آپ پہچان نہیں رہی ہیں اصلی مسئلہ کیا ہے. ہم اس بچے کو اگر پہچان لینا کہ یہ بچے کو اگر سوالوں کے جواب دے دی جائیں تو یہ دنیا فتح کر لے گا، دنیا کو بھی فتح کر لے گا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پہ پہنچا دے گا. تو ہم اس کو تھپڑ نہیں لگائیں گے، ہم اپنے آپ کو تھپڑ لگا رہے ہوں کہ یار ہم کیوں اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہمیں اگر جواب نہیں آتا تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو کیوں نہ کوئی ایسے معلم کے تھرو جواب پہنچا دیا جائے. اور آج کل تو ویسے بھی 99% جواب آپ کو خالی اپنے سیل فون سے نکال لیتے ہیں آپ. حدیث بھی، آیت بھی، تفسیر بھی، سائنس بھی. کون سا ایسا جواب ہے جو آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو ایسے سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں. میں آ رہا ہوں کے پاس. کس نے سوال پوچھا؟ میں ابھی آیا کہ جو فلسفے کے سوال ہے نا اس کے جواب بھی یوٹیوب پہ پڑھیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کا جواب بھی علماء کرام کی ریکارڈڈ آ گئی. یہ گوگل پہ تو نہیں ملتا تھا نا پہلے. اللہ کو کس نے بنایا. آپ بچہ پوچھتا ہے، ہر بچہ، اور اللہ کرے پوچھے آپ سے. اگر آپ کا بچہ خطرناک سوال نہیں نہ کر رہا تو کوئی طوطا یا بلی پال رہے ہیں آپ. طوطے خطرناک سوال نہیں کرتے. انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے سوال کرے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میں نے کیوں نہیں سوچا پہلے. دس از اے پرابلم وی نیور ایور 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 ریئلائز کہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یا اپ برنگنگ کر رہے ہیں. ٹرین جانور ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو وہ آپ سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. جانور کی جتنی مرضی پرورش کر لیں وہ آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو اپنے سے ہی بڑا کرنا. کیسے بڑا کرنا؟ سوچ بڑی کرنا، ورنہ تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ہم پیسوں میں تو بڑا چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ the concept of human child is. This very 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 entity جو بیٹھے ہوئے ادھر بھی ادھر بھی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب ایز مدر اینڈ ایز فادر ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ ہمارا کیا ایکچوئل اسکوپ ہے اس بچے کے اگلے 30-35 سالوں میں. ہم زیادہ سے زیادہ 15 سال کا بچہ سوچتے ہیں. اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہم بچے کو دیکھ کے. اور جب بھی آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، اس بچی کے بار بار مجھے نگاہ ماشاء اللہ پڑی ہے اس کے. اس کا بچی کا نام کیا ہے؟ عیزہ. فضا نے 35-40 سال کا جب ہونا ہے تو وہ کہاں پہ کس شکل میں کیا کر رہی ہوگی، کیا لکھ رہی ہوگی، کن لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہوگی، ان کی والدہ کو کیوں نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا تو پھر وہ وہی کچھ کر رہی ہوگی جو ان کی والدہ کر رہی. اور اگر پتا ہے تو لکھی ہوئی وہ تصویر آپ کے بیڈ روم کے شیشے کے اوپر، ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ 35 سال کی فضا نے اچیو کرنا ہے. اس کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے ابھی دینے ہیں ورنہ اس کو 20 سال لگیں گے، یہ ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو اس بچی کے 2 سال میں ڈیولپ ہو جائیں گے، کچھ 5 سال میں، کچھ 10 میں، کچھ 50 سال میں ڈیولپ ہوں گے، جس کے لیے ابھی سے محنت کرنی شروع کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نیوٹن جو ہے وہ کچھ 2 سال کا کریش کورس کر کے آیا تھا فزکس کا؟ پوری عمر لگتی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے کم کوئی بھی علم ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء کرام نے بھی کہہ دیا اور سائنٹسٹ نے بھی کہہ دیا. 10,000 آورس تھیوری کہتے ہیں اس کو، کہ انسانی دماغ اس لیول پہ پکڑ لیتا ہے، کائنات کے سارے جواب نکال لے گا اگر 10,000 گھنٹے دے دے کسی بھی کتاب کو، کسی ایک سبجیکٹ کو. 10,000 آورس. یو گاٹ ٹو پٹ یور لائف ان دیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سے 2 الگ الگ علوم انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہے. کسی ایک میں ہی آپ پرفیکشن لے کے آئیں گے. And you have to understand, this is why I'm going to come to this topic of what is the purpose. کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ساری عمر اس کو دینی ہے. کیونکہ کوئی سے 2 سبجیکٹ کو ساری عمر نہیں دے سکتے آپ. بس اتنی سی بات ہے. You have to choose right now, at least for your kids, کہ اس نے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ دنیا کا کون سا بڑا مسئلہ سالو کرے گا. یا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ کے بچوں کے خلاف الگ بچے ٹرین کرنے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ مسئلہ کریٹ کرنا ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ مسئلہ سالو کرنے کی بجائے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. بس میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں، نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں، بس تماشائی ہیں. اور وہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت. اگر ایکٹیوسٹ ہونا، ہر بندہ اپنی اپنی گلی کا بھی محافظ ہو تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مگر نہیں. اتنا بڑا انڈیکیٹر بتا رہا ہوں اسپیشلی ٹو آل دا مین. اگر ایک لڑکی کسی بھی ایک ملک کے کسی بھی ایک شہر میں کسی ایک گلی محلے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تو اس پورے ملک کے تمام مردوں کی تعلیم ہی نہیں ہو رہی. بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک لڑکی کا کانسیپٹ اور ایک مرد کا کانسیپٹ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اصل میں کیسے پتہ چلتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنی جب بہن گزر رہی ہوتی ہے نا، ہم سب سے بڑے پروٹیکٹر ہوتے ہیں. All of a sudden we are the biggest protectors. So the concept is within us. There is no way کہ پاکستانی مرد کی غیرت نہ جاگے جب اس کی بہن گلی میں چل رہی ہو.
آل آف اے سڈن یہ کون سی ایسی پٹی جو اس کو پڑھائی جاتی ہے کہ اپنے اندر سوچنا بند کرو بس, کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں. So this is something which you better understand. I'm trying to actually come to the topic right now. Okay, where is this subject جس کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں مسئلہ حل کرنا ہے. دنیا میں سے دو ہی طرح کے بندے ہیں, بس یہ بات سمجھ لیے. اس میں پرپز کا ٹاپک سٹارٹ کرتا ہوں. دنیا میں ٹوٹل دو بندے ہیں, ایک وہ جو کسی کے لیے کچھ دے رہا ہے کسی کو, اور ایک وہ جو کسی سے کچھ لے رہا ہے. بس دنیا میں تیسرا کوئی بندہ نہیں. اب آپ خود اپنے اندر جا کے سوچیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا دنیا میں دیکھتے ہیں, ادھر سیشن میں آ رہے تھے یا پھر کوئی کام کرتے ہیں, بچے کی شادی کرتے ہیں, اسکول میں ڈالتے ہیں, whatever, ہر چیز کے پیچھے یا تو آپ کی سیلفش ریسیونگ فلاسفی ہوتی ہے یا پھر آپ کی سیلف لیس گیونگ فلاسفی ہوتی ہے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس کو نظام بول رہا اپنے اندر, ہمارے اندر نظام میں ڈال دیا کہ ہمیں کوئی بھی بندہ ہو, چاہے برازیل میں ہو, چاہے سری لنکا میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, ہم اندر سے سیلفش لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی اسکول ہے جو ہمیں سکھاتا ہے؟ بیکن ہاؤس میں سکھائی جاتی ہے بات کہ بیٹا جب سیلفش بندے دیکھنا نفرت کرنا. یہ لوگ بک نمبر 1 چیپٹر 1 سیلفشنس, ہاؤ ٹو ہیٹ اے سیلفش مین. دیر از نو بک لائک دس. Why do we hate all the selfish people? And that's not the best part. The best part is یہی نظام ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سیلف لیس بندہ دیکھو گے, اچانک محبت اور انسیت اور الفت کے جذبے نکلیں گے آپ کے اندر, دعائیں نکلیں گی اس کے لیے. اس کے لیے بھی کوئی بک نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے یہ کتاب, یہ کون سا سبجیکٹ ہے جو کہ اتنی یونینیمٹی کے ساتھ, اتنی یونیفارمٹی کے ساتھ ون ڈیفینیشن سب کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے. دیٹ سسٹم سورہ فصلات میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فی السماء, آسمانوں میں دکھاؤں گا تمہیں, اور فی انفسکم, تمہارے اندر دکھاؤں گا نشانیاں. دونوں جگہوں پہ نشانیاں دکھاؤں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ سر مجھے فزکس نہیں آتی تھی تو میں آسمانوں میں کیا ڈھونڈتا. یہ ساری باتیں فزکس کی تو نہیں بتائی نا میں نے ابھی تک. یہ سب باتیں ہم سب کے اندر, ہمارے اماں ابا کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر کیوں آ رہی ہیں؟ بیکاز اٹ از ود ان اس. اور ایتھیزم کے خلاف ایک ہی ایسا آرگیومنٹ ہے جو کہ آپ کے بچوں کے سامنے آئے گا. یہ اگر کتاب آپ نے نہ کھلوائی ان کے آگے تو آپ کے بچے ایتھیسٹ ہو جائیں گے. پاکستان کا بہت بڑا یوتھ کا پرسنٹیج ایتھیسٹ ہو چکا ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. کہتا بھی ہوگا مانتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے گولی لگ جائے گی. کل وہ خوشاب میں ہوا نا, بندے گولی مار دی سیکورٹی گارڈ نے مینیجر کو, تو ہر بندہ گولی کے ڈر سے اللہ کو مان رہا ہے, اصل میں بیچ میں سے نہیں مان رہا. سو یہ جب تک ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنی پوری کتاب پوری دنیا میں ایک ہی کتاب ہر ایک کو کیوں مل رہی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی فطرت سے پیدا کرتے ہیں, اور ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے یا نصرانی. سو اس کا مطلب ہے یہ اندر کی کتاب ہے جو سیلفشنس کو ریپلس کرتی ہے, نفرت کرتی ہے, سیلف لیس سے محبت کرتی ہے, ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ میں ادھر کیا کرنے آیا ہوں ادھر. آج میں آپ سے بھی کوشچن کرتا ہوں, آج سے پہلے کس نے پوچھا اپنے آپ سے یا کوئی ریگولرلی سوچتا ہے کہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں میں؟ ہاتھ کھڑا کریں مجھے پتہ چلے. خواتین سوچنی ہے اور مرد کوئی نہیں سوچا. قوم کے یہ حالات ہو گئے, اچھے حالات ہو گئے, اچھی بات ہے. وائی ایم آئی ان دس پلانٹ, یہ کون سوچ رہا ہے دنیا یہاں پہ؟ آج تک کس نے اس ریگولر ہیبٹ میں سوچتا ہے؟ ہر روز صبح اٹھ کے کہتا ہے یار ٹھیک ہے اسکول جانا ہے, ٹھیک ہے دفتر جانا ہے, کام کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, اس کو ویکینڈ ہاؤس جانا ہے, سٹی اسکول جانا ہے, نوکری کرنی ہے, اتنے پیسے بنانے ہیں, مگر میں دنیا میں کیوں آیا ہوا ہوں؟ وائی ایم آئی آن دس پلانٹ؟ عمر پوچھو. مجھے بھی یہ سوال آتا ہے. کتنے سال کا ہو گیا؟ کیسے آتا ہے مجھے بتائیں ذرا. رک جاؤ, he's thinking right now. جی عمر. اچھا آڈینس جو مکسچر ہے نا آئندہ سے مجھ سے پوچھ کے بنانا ہے جس نے بھی. احمد اوکے, وی مکسنگ ٹو ٹوٹلی ڈفرنٹ slices of a demographic. It's not going to work. اوکے, مجھے پتہ ہے اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ کون سی ایسی ٹرانسلیشن کروں کہ 12 سال اور 32 سال تک ایک ہی نس دماغ کی جا کے لگے. تو سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں. جی عمر. اچھا بچوں کو اس طرح کبھی بھی مجلس میں مسجد میں چپ نہ کرایا کریں.
جب یہ خاموشی ہو گئی نا قوم ختم ہو گئی. اوکے, یہ جو بچوں کی چیخوں سے لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بچے کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا ہوا. These kids are supposed to make noise. That's the best part about being a child. And bringing them here, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یہ ہے خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی. میں ویسے ذرا سا بائس ٹو, میری بیٹیاں زیادہ ہیں نا, تو میں بائس ٹو, مجھے بچی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ اللہ نے شاید زیادہ رحمت اس میں ڈالی, حالانکہ دونوں میں ہے الحمدللہ. عمر آپ نے بتائی نہیں ابھی تک. جی داؤد سوچیں. اوکے میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس, چھوڑتا نہیں ہوں میں. دیکھیں وہ تو چلیں یہیں پہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہی سوال ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں نے خالی آپ پوچھتے ہیں اپنے آپ پوچھتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, نہیں بھی آنی چاہیے, کیونکہ میں تھوڑا ڈر رہا تھا کہ یہ 12 سال کے بچے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ نہیں آئے, کوئی بات نہیں, میں سمجھاؤں گا آپ کو سیشن کے بعد. ٹھیک ہے جی. جو 12 سال سے اوپر کی, دیکھیں 12ویں سال میں نا انسان بالغ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہمیں, اسی نظام کے تھرو بتایا کہ اگر آپ میری اس اسکل کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے نا ان بچوں کو, تو آپ کو 2 الگ الگ طرح کے دماغ نظر آ رہے ہوتے. اس چھوٹی بچی کا یہ والا فرنٹ والا حصہ ہے ہی نہیں. اوکے 12ویں سال میں اس کا یہ والا حصہ کریٹ ہو جائے گا. گرلز 9 to 12, بوائز 11 to 14. اوکے سو یہ والا کریٹ ہو جائے گا, اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. سو بچوں سے فلسفہ مت کبھی ڈسکس کیجیے, فلسفے کا سینٹر ہی ہے, اس کا بیچارے کا بنا ہی نہیں ہوا. اس بندے کی ٹانگیں نا, اس کو بھاگنے کی ڈیمانڈ مت کریں, اور بڑوں سے بچوں والی باتیں کرنا بند کریں. 18 سال کا بچہ, یہ کانسیپٹ یہ نیا آیا ہے. 18 سال کا بچہ نہیں ہوتا, 18 سال کا فلی فنکشنل سسٹم بتا رہا ہے, سب کچھ بتا رہا ہے کہ فلی فنکشنل ایڈلٹ ہے وہ. اگر وہ بڑی باتیں نہیں کر رہا تو امی اور ابو میں کوئی مسئلہ تھا. اوکے 12ویں سال 13ویں سال چلیں سیف سائڈ کے اوپر. اب اس کو پریشر ڈالنا شروع کر دیں, کام دیں اس کو, بڑے مسئلے میں جائے, غلط کرے تو سزا دیں, صحیح کرے تو جزا دیں. چھوٹے بچے کو کسی بھی قسم کی سزا جزا کا سسٹم سمجھ نہیں آتا. اوکے سو یہ والے کام اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے بند کرنے پڑیں گے. ہم نے اپنے بچوں کا دماغ جو ہے وہ 30% تک چھوٹا کر دیا ہوا ہے. کیوں؟ 12ویں سال سے پہلے سزائیں دے دیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے جو خواتین زیادہ کریں, کیونکہ وہ بچہ آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو ہر بات کی جو اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کی جو خاتون ہے نا, میں زیادہ باعث بات کروں تو بتا دیں, آپ کو لگے تو میں کلیئر کر دوں گا. پاکستان کی جو خاتون ہے اس کا جو سر ہے نا وہ ذرا اونچا ہے ریگولر بات کرنے کا, اور مرد کا سر ذرا نیچا ہے. تو بچے کو ویسے بھی خاتون کی آواز میں پچ ذرا شرل ہوتی ہے نا, مگر آپ پاکستان میں ذرا زیادہ اونچا بولتے ہیں. اب میرے مائک کو اسپیکر لگا ہے تو میں اس سر میں بات نہیں کر سکتا, مگر بچہ جو ہے نا جب اس سر میں سنتا ہے نا بات تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ کر رہا ہوں, اور وہ پھر اس کا وہی والا کیمیکل ٹریگر ہو رہتا ہے جیسے کہ کوئی سزا مل رہی ہے اس کو. سو وین یو نیڈ ٹو لو اے چائلڈ یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ہی نوز دیٹ ہی از بینگ لوڈ. سو ڈو ناٹ, جو سزا اور جزا کے بیچ کی جو لائف ہے نا آپ کی, اس کو نارمل لائف کہتے ہیں. نہ اس کو سزا مل, جیسے ابھی بیٹھے ہو, نہ وہ سزا میں نہ وہ جزا میں. تو نارمل لائف میں اف دے آر ایکچولی اسکیئرڈ کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کا کلائمیٹ ٹھیک نہیں ہے. ورنہ جو بچے بالکل عیاشی کرتے ہیں, جو آپ کی بیٹی ہے یہ گھر کا کلائمیٹ ٹھیک ہے, اس کو کوئی فکر نہیں کہ باپ ایک دم تھپڑ لگا دے. بلا وجہ تھپڑ سے ڈر کا جو ہمارا پاکستان کا قومی کھیل ہے نا, یہ ہر بچہ جو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا. مہمان گئے ہوئے کھانے کو دیکھتے ہو, حالانکہ بچے کا کہاں ہوتا ہے کہ اٹس اے پارٹی فار ہم, مگر امی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری ناک کٹوائے گا یہ. آپ کی ناک کا کیا تعلق ہے اس بچے کی پرورش سے؟ آپ کی ناکیں لگی ہوئی ہیں لائن پہ, تو بچے کا کیا قصور ہے اس میں؟ سو اٹس اے بگ پرابلم. عمر ڈرنا نہیں ہے. اوکے سو انڈرسٹینڈ دس از such an amazing difference between two different nations. میں آپ کو عجیب سے ڈراؤنے سے اسٹارٹس دیتا ہوں. میں آخری دفعہ نا ٹورنٹو میں بحث ہو رہی تھی میرے یونیورسٹی میں, اور میں چونکہ واحد پاکستانی تھا ادھر, تو انہوں نے کہا سب کچھ ہو جائے گا, براؤن مین ول نیور ون دا نوبیل پرائز ان دا نیکسٹ 100 years. سوچیں
کتنی کڑی حقیقت، کڑوا سچ مجھے پینا پڑا، کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن ہی نہیں تھی کہ کہہ سکوں کہ نہیں ہمارے پاس بھی چانس ہے. زیادہ سے زیادہ وہ منہ پہ گولی کھانی پڑے گی ملالہ کی طرح. اصلی والا نوبل پرائز نہیں ملے گا. اصلی والا نوبل پرائز صرف اور صرف ایک خاص نسل کو کیوں مل رہا ہے؟ اور خدا کی قسم باعث نہیں ہے وہ لوگ اس بات میں، باقیوں کو بھی دیتے ہیں وہ. ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ بیکاز ہم بڑا سوچ ہی نہیں رہے. ہم صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ فیملی سسٹم کے اندر ہمارا سٹیٹس کو کیا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو 30 35 40 سال کے فنکشن اڈلٹ کی جگہ پہ نہیں دیکھ کے سوچیں گے، تب تک آپ اس کی تیاری نہیں کریں. اور نوبل پرائز کو پرپز لائف نہیں ہے، ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں. سب یہاں پہ بیٹھے ہیں. شاہ رخ خان کا پتہ ہے آپ کو؟ سلمان خان کا پتہ ہے؟ امیتابھ بچن کا بھی پتہ ہے؟ ٹام کروز کا بھی پتہ ہے؟ بریڈ پٹ کا بھی پتہ ہے؟ یہ بتائیں کوئی سے 3 نوبل پرائز ونرز کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے گھر میں جو اصلی ہیرو ڈکلیئر کیا گیا نا، وہ بچہ اصل میں وہی بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں کافی ٹیبل فنومینا. کافی ٹیبل گھر میں جو سینٹر ٹیبل ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ بچہ زیادہ تر ماں باپ کو دیکھتا ہے، اس ٹیبل پہ جو کتاب کھلی ہے بچے نے پرپز آف لائف اس کتاب سے نکالنا ہے. اس فلسفے کو غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو میں تفصیل میں اس کو بس یہی آج کور کر لیے بہت ہے. کافی ٹیبل فنومینا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کے اندر پرپز کا کیمیکل ڈال دیا ہوا ہے. سمپل، ہمارا دنیا میں کیوں آئے ہیں اس کا کیمیکل ہے اندر، وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. اس کیمیکل کو کہتے ہیں سیروٹونن. سیروٹونن کرتا کیا ہے؟ جو سینٹر ٹیبل کے اندر ڈسکشن، اسے کہتے ہیں مین ڈسکشن جو ہوتی ہے، جو ہمارے گھر میں سینٹر ٹیبل سے بدل کے ہم نے اسمارٹ اسکرین پہ جیو ٹی وی ARY بنا دی نا. آپ کے گھر میں بھی جیو ARY لگا رہتا ہے ہر وقت. تو پھر تیاری کر لیں، کیونکہ بچے ہم نے خود تباہ کیے ہیں اپنے ہاتھ سے. جب ایک گھر میں ہر وقت جیو ARY دیکھتا رہے، ماں باپ دیکھ رہے ہوں گے یا ٹی وی ڈرامہ یا جو بھی دیکھ رہے ہوں، تو بچہ جو اس عمر کے بچے ہیں نا، یہ آپ کو نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دو فرشتے ہیں نا، ان سے ان جتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ادھر. وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو آڈٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی پوری لائف کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا جو کیمیکل ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اصل میں یہ لائف ہے. اس کے اندر وہ جیسے پانی کو میں نے اس گلاس میں ڈالا تو اپنی شکل بدل کے اس نے ایسی شکل کر لی. بالکل پانی سے ہی بنایا نا اللہ نے، اس سیروٹونن بھی پانی ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ شاہ رخ خان کی فلم یا ٹام کروز چل رہا ہے گھر میں، یا جیو کے اوپر حامد میر یا وہ عمران خان نواز شریف کو، نواز شریف عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس لائف یہ ہے. اب ان میں سے جو بہترین ہے وہ میں نے بننا ہے. یہ بھی نیچرل ہے اللہ تعالیٰ. یہی سیروٹونن کیمیکل کرتا ہے. سیروٹونن کرتا کیا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. یہ ہمارا کیمیکل اس بچے کے اندر ہے، 2 کام کر رہا ہے. ایک یہ کہ جو بھی میرے گھر کے اندر ریکگنائزڈ ہیرو ہے، اس فیلڈ کے اندر میں نے جانا ہے جو میرے گھر کے اندر ریکگنائزڈ ہیرو ہے. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ بچے بیٹھے ہیں، سائنس کی ٹرمنالوجی نہیں میں استعمال کر رہا ہوں. جس چیز کو بھی آپ ہیرو سمجھ رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں؟ پیسے والے کو. سب کو پتا ہے کہ ابو پیسہ بنانا چاہتے ہیں، امی رشک کرتی ہیں، ابو بھی رشک کرتے ہیں، مگر ابو پیسے بنا بھی رہے ہیں. اور پھر امی بتاتی ہیں پورے کے پورے علاقے میں کہ دیکھو گھر پہ کیا چیزیں لے کے آئیں. یا پھر ایوری تھنگ از فائن، وائی؟ بیکاز منی از ان دا ہاؤس. ایوری تھنگ از ناٹ فائن، وائی؟ بیکاز منی از ناٹ ان دا ہاؤس. تو بچہ یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے پیسے ہی تو اصلی چیزیں ساری. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر فلسفے کی بات ہے، یا سائنس کی بات. سائنس بھی نہیں دیکھتا وہ فزکس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں جو کہانی ہے نا، میں نے اس کا ہیرو بننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو خود یہ کام کرواتا ہے اس سے. پھر اس کی نشانیاں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہسپتالوں میں کیسے پائی جاتی ہیں. پھر سیروٹونن کیا کرتا ہے؟ پھر سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ماحول کے اندر، مطلب ماحول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹیٹس کو اسے کہتے ہیں. اسٹیٹس کو کیا ہے؟ جب اسٹیٹس کو وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے اس اسٹیٹس کو کانکر کیسے کرنا ہے. اس کو ہائرارکی آف کمپٹنس کہتے ہیں. ہائرارکی آف کمپٹنس میں نے اوپر کیسے جانا ہے. کمپٹنس کا مطلب اہلیت، ہائرارکی کا مطلب وہ سیڑھی. اس سیڑھی کو میں نے اوپر کیسے کرنا ہے. ہر انسان ایسے سوچ رہا ہے. جیسے ہی وہ اس ماحول میں دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہائرارکی آف کمپٹنس ہے، تو آل آف اے سڈن اس کا سیروٹونن کیمیکل، ریڈار جو ہے نا، ریڈار، یہ اس کو ریڈار کہتے ہیں یہ کسی کیمیکل کو، یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ عابد علی لکھ کے آیا ہوں تو لوگ پوچھیں گے سر آپ کا نام ساحل ہے، یہ کیا نام لکھا؟
یہ میرے ہیرو ہیں. فخر کی بات بتاؤں, ادروائز یو بی لائک یہ کیا نام لگایا آپ. سو دیر از اے سسٹم, اس کو سیروٹونرجک ریئیکشن کہتے ہیں, کہ جیسے ہی میں ڈٹرمن کرتا ہوں کہ ہیرو کون ہے, نیچرلی میرا جسم اندر سے تحریک شروع کرتا ہے اور میں اس کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہوں. اس لیے جب ٹی وی کے اوپر کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, سیلیبریٹیز کو لے کے آتے ہیں کہ یہ لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہیں, ان کو اس گاڑی میں بٹھاؤ, لوگ گاڑیاں خریدنا شروع کر دیں گے. یہ والا صابن, یہ والی کریم, یہ والا شیمپو, everything is going. Why? Because that man is being mimicked. یہ سائنس بہت پہلے سے پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں میں بتا رہا ہوں. یہ 83 سال پہلے سے, 2020 ہے نا, 83 سال پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ سیروٹونن کام کیسے کرتا ہے. اس کو مینیپولیٹ کریں بس. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی بھی بندے سے کہ جب بل گیٹس کا نام سنا ہوا ہے آپ نے, کیوں سنا ہوا ہے, یہ اصلی سوال ہے. میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کوئی مجال آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتا دیں. بل گیٹس سے کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ وہ پاگل تو نہیں, اسے ٹیکس سے مارا جائے گا وہ. He will never do that. No man declares his money. Otherwise people are going to come and kill him. 1000 تو رشتہ دار پیدا ہو جاتے ہیں نا امیر کے, ٹھیک ہے, دوست الگ, ٹیکس والے تو بہت بعد میں آتے ہیں. Why would he declare? کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی بندہ, یہ انلیگل ہے بائی دا وے, کہ آپ نے ٹیکس وہ جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں دنیا کے سامنے پبلش کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل ایشو, لوگ ایسا نہیں کرتے. سو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جیک ما کے پاس کتنے پیسے ہیں, ایلان مسک کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ نہیں, وہ بعد میں ہوتا ہے, وہ بعد میں ہوتا ہے. بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا جا کے, ییل میں یونیورسٹی میں. جیک ما ہر پاکستان میں اس طرح کے میاں منشا صاحب لیکچر دے رہے ہیں آ کے, ہاؤ ٹو بی می. آپ یہ بتائیں میاں منشا صاحب کے پاس یا بل گیٹس کے پاس یا جیک ما کے پاس اہلیت کیا ہے؟ You do not know that. They have it. They're not bad people. They have some competence. But we don't know that because we don't care. کیونکہ ہمارے امی ابو نے اہلیت کے اوپر نہیں سینٹر ٹیبل میں کتابیں رکھی تھی. Money was discussed on the center table. So we don't really care کہ جیک ما یا ایلان ماسک یا بل گیٹس یا جیف بیزوس کے پاس اہلیت کیا ہے. We just want to know کہ پیسے کتنے ہیں اس کے پاس. یہ سیروٹونن کر رہے ہیں اندر سے سارے کام, کہ جو ماحول ہے وہاں سے چیک کرتا ہے ہیرو کون ہے. ورنہ بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں اس وقت, فزکس کے, اسلام کے, حدیث کے, ہر جگہ کے چیتے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ہمیں پیسوں والوں کے نام پتہ چل رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا, پاکستان میں خواتین کو ذرا ڈرانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا ایک بیٹا پیدا ہو اور میں کہوں آپ بچے کا نام قارون رکھو. قارون, قارون قاف سے قارون, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا خوبصورت نام بتایا, قرآن میں بھی ہے, رکھیں گے قارون؟ کیوں؟ قارون نے کیا کیا؟ مسلمان نہیں تھا. تو جیک ما تو بالکل پکا دہریہ ہے, بل گیٹس تو مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قارون کے پاس زیادہ پیسے تھے, اس کو تو کوئی یونیورسٹی نہیں بلا رہی تھی کہ ہمیں لیکچر دو. لوگوں کو پتہ تھا کہ انسان کی بیسک ڈیفینیشنز بھی اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے, انسان کی ڈیفینیشن نہیں پورا اتر رہا. مسئلہ پیسوں میں نہیں تھا, مسئلہ ان سٹینڈرڈز کے اندر تھا جو لوگوں کو اس وقت پتہ تھے. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ سٹینڈرڈز نئے بنائے. کہاں سے آئے؟ یہ لمبی کہانی ہے, یہ 1800 میں شروع ہوئے تھے پیسوں کے سٹینڈرڈز. ٹھیک ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکسیسفل بول دو. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. عمومی آدمی پیسوں کے اوپر اپنے آپ کو میجر نہیں کرتا تھا. کتنی بڑی حیرت کی بات ہے, آپ کے دماغ میں بجلی کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ایسے ہی ہوتا تھا. پیپل یوز ٹو بی تھنکنگ کہ جیسے فار ایگزامپل آج کل سیلیبریٹیز ڈانسرز اور ایکٹر اور سنگرز ہیں. 1000 سال پہلے بھی سیلیبریٹیز ڈانسر سنگر اور ایکٹر ہی تھے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ مشہور رقاصائیں ہوتی تھیں,
مشہور سنگر ہوتے تھے, گلوکار ہوتے تھے, سیلیبریٹی نہیں تھیں, مگر پیسے والا کبھی سیلیبریٹی نہیں تھا. یہ ہم نے شروع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پیسے, ہمیں بھی سیلیبریٹی, سنگر اور ایکٹر لگتی ہے. کیوں بولا؟ بیکاز مائیکل جیکسن جو ہے نا $720 ملین کے اس نے ایک سال میں کانسرٹس کر لیے تھے. اس وجہ سے مائیکل جیکسن کو یا پھر جو بھی اس وقت ریانا اور بیانسے چل رہی ہے آپ کی, these people are known because we know them because they rhyme with our purpose. اور پرپس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ گھر کے ٹیبل سے آ رہا ہے. وہ کیا پرپس ہے؟ کہ اوپر جانا ہے تو پیسے بنانے, بس. that's it. yes sir. دیکھیں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اگر یہ دیکھیں آپ منی جو ہے, پیسہ, وہ ایک بیسس نیسیسٹیز وغیرہ جو آپ کی ہیں, جیسے پانی پینا, یہ وہ نہیں آتا ہے. پیسے اگر آپ نے دینے ہیں, آپ اب دنیا کا جو ہے سارا نظام ہی منی کی بن گیا ہے. اسماعیل آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 70. یس, دیٹس وائی دس از دا بیسٹ کوشچن یو کین آسک. اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ پوچھیں. میں اسیس کر رہا تھا کہ آپ کو غصہ کس بات کا ہے. نہیں, ابھی نہیں. پیسے کی وجہ سے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, یا پیسے کو ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے. دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو اسیس. ابھی آپ اس میں نہیں ہیں. دیر از اے ڈیپر اینگوش دیٹ وی آل ہیو. اوکے, بٹ گو آن. And you're 17 now. I'm going to talk to you like I talk to my father or my grandfather, okay? سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ ہم لوگوں کو جینا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو کھانا ہے اور پینا ہے, صحیح ہے. اب دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسے کا ہی آتا ہے. جی ہاں, روٹی بھی, کپڑے بھی. تو صحیح کہہ رہے ہیں. میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں, مگر میں پورا کرنے کی آپ کو پھر بھی کہوں گا تاکہ سب کو سمجھ آ رہا ہے آپ کا سوال کیا ہے. یو سینگ از کہ پیسے کے خلاف نہ باتیں کریں سر, پھر وہی مولوی والی باتیں شروع کر دیں. آپ کے الفاظ نہیں آئے, نو, بٹ دیر سو مینی پیپل لسننگ آئی. تو باقی ساری چیزیں بھی تو پیسے سے ہی آتی ہیں نا. پیسے سے نفرت تو نہ کرائیں نا, ٹھیک ہے. پیسے سے نفرت کی بات نہیں ہو رہی, پیسے والے کو ہیرو بنانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ یہ یاد رکھیے گا. $78 billion in the accounts of one man, which is Bill Gates. کتنی روٹیاں کھانی اس نے, کتنی گاڑی لینی, کتنے پلاٹ لینے, کتنے گھر لینے. Any and everything you can do does not require $78 billion. اور اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا, خدا کی قسم پتہ ہے. مجھے کیسے پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے؟ کیونکہ اس نے پتہ ہے کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ ایک پائی بھی اپنے بچوں کو نہیں دوں گا, سب صدقے میں جائے گی, کیونکہ میرے بچے ورنہ مغرور, نااہل اور سست ہو جائیں گے. 2183 بلینئرز ہیں دنیا میں, ان سب کا آپس میں کلب ہے. سب کا تو نہیں مگر زیادہ تر کا, ذرا کچھ تو بتاتا بھی تو نہیں ہے نا. ان 2183 کا تو کلب ہے. ان لوگوں نے پلیج کرنا شروع کر دیا, کوئی 50%, کوئی 80%, کوئی 90%, اور کچھ اب 100%, کہ کوئی بھی پیسہ میرے بچوں تک نہیں جائے گا. سوچیں آپ کے اماں اور ابا نے یہ بات کی ہوتی تو آپ کورٹ نہ گئے ہوتے, ان کی غیبتیں آپ نے باقی کے رشتے داروں سے نہ کی ہوتی. آپ کے بھائیوں کے مسائل, ماں باپ کے مسائل کیا ہیں؟ جائیداد کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے بلینئرز, ان کے بچے کہہ رہے ہیں الحمدللہ کیا باپ پایا ہم نے. بغیر اسلام کے ان کو سینس کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے پیسے کی تو اصل میں ہائرارکی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے پاس آئے گا آپ کو پتہ چلے گا یہ تو جھوٹ بولتا رہا کوئی میرے ساتھ. دس از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ می اینی ویئر. ہر بندے کو جس کے پاس بھی مال ہے وہ سب سے پہلے ڈپریشن میں جاتا ہے. آل دا بلینئرز, یہ اسٹیٹ آپ کو میں ریکارڈڈ بتا رہا ہوں, گوگل کر کے خود دیکھنا آپ, سب سے زیادہ ڈپریشن کی بیماری بلینئرز کو. یہ کیا سینس ہے, کوئی ریلیشن نہیں بن رہی اس کی, کیونکہ سائنس نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے, اس لیے اس کو وہ بھی بتا رہا ہوں. جی بتائیں, پوچھیں. کیونکہ انہوں نے اچیو کر لیا نا, جو سمجھ رہے تھے پیسے وغیرہ کا, انہوں نے اچیو وہ کر لیا. اب اس کے بعد میں وہ ان کو اب رہتا نہیں, انہوں نے اچیو جو کر لیا, مجھے اس سے میں آگے کر سکتا. اسماعیل کاش کے زیادہ تر لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں. بالکل اصل میں یہی ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں اچیومنٹ آف یور پرپس. جو پرپس تھا وہ دنیا میں ہی اچیو ہو گیا. جیسے عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے, ہیرو بن گئے دنیا میں. سچن تندولکر دنیا میں ہیرو بن گیا. اب کیا کریں, اب جسم اجازت ہی نہیں دیتا. چلیں اجازت بھی دیتا ہو, سمجھ لیں ساری عمر کرکٹ کھیلتا ہے, مگر دنیا میں اچیو ہو گیا. اب کیا کروں میں اس کے علاوہ؟
ایکٹر وہ بڑا ایکٹر بن گئے جی, آپ شاہ رخ خان, امیتابھ, سلمان خان بن گئے, اب کیا کریں, اب میں اسی کو مینٹین کروں گا, اس کے علاوہ اور کیا کروں. سوچیں ذرا کس لیول کی ڈپریشن اور کس لیول کی گھٹن کا ماحول ہوگا. یہ اندر کے سسٹم کے اندر ڈپریشن آ رہی ہے. اور بائی دا وے سائنس سمجھاؤں گا ابھی آپ کو تو پکچر کلیئر ہو جائے گی. ڈپریشن کا جو کیمیکل ہے نا وہ کیا, اس کا نام پتہ کیا ہے, سیروٹونن. جب بھی ڈپریشن کے مریض کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں گے, اگر اس نے ڈائگنوز کر لیا ڈپریشن ہے, ٹیکہ لگائے گا SSRI کا کہ اس کا سیروٹونن چڑھا دو یار, سیروٹونن نیچے ہو گیا. سیروٹونن پرپز کا کیمیکل ہے اور سیروٹونن کی کمی ڈپریشن کا باعث ہے. اور کیوں ڈپریشن کا باعث ہے؟ کیونکہ غریب کو ڈپریشن اس لیے ہوتی ہے کہ میرا سیروٹونن کم ہوا ہے, کیونکہ میں جس طرح کا ہیرو بننا چاہتا تھا اس سے اس ہیرو میں اور میرے میں گیپ بڑھ گیا, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اور جب جی بچا پوچھو پرپز ہے وہ ایسا ایک ٹائم فریم کا ہو کہ جہاں آپ اس طرح کمپلیٹلی فلفل بھی نہ کر پاؤ, آپ ڈپریشن میں نہ جاؤ, بٹ یو کانسٹنٹلی ورکنگ ٹورڈز اٹ. آپ کیا نام ہے پتہ آپ کا؟ عمل. کیا سوال پوچھ لیا. اصل میں سارے سوالوں کی جڑ یہ سوال ہے کہ پھر کیا کروں سر, دنیا میں انسان ہی پیدا ہوئی ہوں نا, تو دنیا کے کوئی مطلب مصارف بناؤں گی, مگر نہیں نا. اسی پرپز سیٹنگ کا نام تو اسلام ہے. بتاتا ہوں کیسے. اسلام میں واحد دین اسلام جس نے دنیا پہ دھتکارا ہے, لٹرلی دنیا میں دھتکار ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا تو ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑتا. سمجھنے. میں آپ کو صحابہ انبیاء کی بات ابھی کروں گا, کیا ہی کرنی, میں لوکل ہیرو کی بات بتاتا ہوں. جب پرپز کلیئر ہوتا ہے نا تو دنیا آپ پیروں کے نیچے آ جاتی ہے. محمد علی جناح رحم اللہ, ٹی بی تھی ان کو, ٹیوبرکلوسس, ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. غور سے سننا عمل اس کو. جب اسپیشلی بوائز, عمر ود می نائس. محمد علی جناح کو جب, اب فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا ہوا ہے سارا, ٹھیک ہے, اپنی سگی بہن نے ریکارڈڈ سب کچھ ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ بتایا. محمد جناح کو جب پتہ چلا کہ ٹرمینل ٹیوبرکلوسس, تو اس وقت لوکل دیسی ڈاکٹروں کے پاس تو علاج تھا نہیں. اس وقت انگلینڈ سے جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان کے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ معاملہ خراب ہو گیا تو ہی سیٹ کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ بھیا کیا کر رہے ہو, یو ہیو ٹو گو ادروائز یو ول ڈائی. اینڈ ہی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گونا ڈائی, آئی ایم ناٹ گونا ٹیل ہم بیکاز یہ ماؤنٹ بیٹن کا اکٹھا بیٹھ کے شراب پیتے ہیں دونوں, یہ رات کو منہ کھول دے گا. اور فاطمہ جناح نے دیکھیں مولوی کی بچی نے بات کیا کی, کہتی خودکشی حرام ہے, تو دوزخ میں سڑے گا. ہمیں بتاتے نا بڑی لبرل لیفٹسٹ تھی, ڈائریکٹ فتویٰ دیا انہوں نے. شی سیڈ دوزخ میں سڑنا ہے کیا, اگر تو جان کے نہ گیا تو خودکشی ہے. عمل غور سے سنیے گا اس بات کو. اینڈ ہی سیڈ ہاں بالکل خودکشی ہے, پہلا خودکش حملہ آور ہمارا. ہی سیڈ بالکل ہے خودکشی, مگر ایک بندہ مرے گا نا. اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو 9 کروڑ مسلمان مارے جائیں گے. سو میں, اور انہوں نے لکھا یہ, بڑا بندہ ایسے سوچتا ہے, کہتے ہیں میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ بہت ہی بڑا حلال کام کرنے کے لیے ایک حرام کام کرنا پڑا, ایک بندہ مارنا پڑا مجھے تاکہ 9 کروڑ بندے اور ان کے بچے نہ مر جائیں. میں یہ کیس تیار کر رہا ہوں, تھا تو وکیل ہی نا, کہتے میں یہ کیس تیار کیا ہوا ہے ان دا کورٹ آف, in the big court. She writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the 2 options I had, تو مجھے یہ والی آپشن چوز کرنی پڑی. اور وہ نہیں گئے پھر ڈاکٹر کے پاس. اور ماؤنٹ بیٹن کو جب پتہ چلا نا, پتہ چل گیا تھا اس کو, جب ظاہر فوت ہو گئی. ماؤنٹ بیٹن نے, آج شام کو ضرور گوگل کرنا ہے ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ کیا تھے, رجسٹرڈ ہے نا ہمارے پاس تو ہیں اب. ہی سیڈ کہ if I had known کہ جناح کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو میں 10 سال تک آگے ٹرکھاتا رہتا, بات کو ڈیلے کرتا رہتا, پاکستان نہ بننے دیتا. یہاں پہ ابھی ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے, یہ مجلس کس چیز کی چل رہی ہوتی, یہ جو آپ کے موبائل پہ بھی اذان کی آواز آئی ہے نا, باہر سے کسی بھجن کی آواز آ رہی ہوتی. یہ اتنا بڑا احسان ہے اس بندے کا ہمارے اوپر. ہمیں روڈ سے گزرنا, ابھی میں جو آیا ہوں 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوں, کیونکہ روڈ بلاک تھی, جلوس چل رہا تھا, وہ جو 12 ربیع الاول کا کنٹینیول جلوس ہوتا ہے نا, وہ صدر پورا بلاک تھا.
کم از کم 10 اور بلاکس ہمیں روز ملتے ہیں, کیونکہ پھر کسی مندر کے آگے کوئی اور مسئلہ ہوا ہوتا, پھر جیسے ایک بندے نے آج خوشاب میں گولی ماری نا, روز کچھ 10-12 بندے مفت میں ایسے مر رہے ہوتے کہ تم نے ہمارے بھگوان کو یہ کہہ دیا, تم اچھوت ہمارے مندر کے آگے سے ایسے گزر گئے ہو, سو آن سو فورتھ. بیوروکریسی میں آدھے سے زیادہ پنڈت ہونے تھے, اور کچھ جو ہے نا وہ مسلمان, لٹرلی کچھ مسلمان. اور ہم پتہ ہے کیا لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے. پیار آنا شروع ہو گیا نا آپ کو نواز شریف عمران خان کے اوپر, کیونکہ آپ سوچیں کہ اس وقت کیا پکچر ہوتی, ہمارے سامنے کیا کیا معاملات ہونے تھے. یہ بڑے بندے آگے کی سوچ رہے ہوتے. سو واٹ ڈیڈ ہی ڈو, ہی سیڈ میرا پرپس میری لائف سے بڑا ہے. اگر اس کا پرپس اس کی لائف سے بڑا نہ ہوتا تو اپنی جان بچا لیتا. چونکہ اس کا پرپس اس کی لائف سے بڑا تھا تو اس نے کہا جتنی بس جانے بھی جاتی ہیں جائیں. پرپس ویژن ایک ہی بات ہے نا. پرپس جب بڑا ہو جاتا ہے نا اپنی لائف سے, تو آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی. جب آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی تو آپ کے اندر سیلفشنس ختم ہو جاتی ہے. جو بندہ اپنی لائف کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ پھر لینے والا سیلفش بندہ, اور لوگ اسے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. بہت آسان کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد علی جناح صاحب کی مثال تو بہت چھوٹی ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, احد کی لڑائی میں, غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں, تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کرا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. دیٹس ہاؤ عبداللہ بن حرام اینڈڈ اپ ان غزوہ احد. یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. احد کی لڑائی سب کو پتہ ہے کیسی گئی. بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھیں, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ, اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا اگر نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا. ہم تو خالی محمد علی جناح کے شان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا محسن مرا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گئے ہم. تو اور سنیں یہ ہوا کیا, کہ واقعہ اتنا کوئی ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او ام عبداللہ تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اب ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں. پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو ان بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صحابی. انہوں نے کہا جیسی خبر ہوئی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گیا ہمارا. مگر ان کے پرپز, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گئے. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کرے. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشعل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشعل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے تھے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک کہ اور مشکل کام کرنا ہے, آپ نے اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے وہ, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے عبداللہ بن نام, نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی, یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس جس کا سیٹ ہوتا ہے نا, تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں, آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی, میں مر گیا, کوئی ہسپتال لے کے جاؤ, یا میرے بچے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی کو نا مائیگرینس کا نا کلسٹر ہیڈیکس ہیں, تو بہت میسیو اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو اس کو جو دوائی دی جاتی ہے نا, اس دوائی کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا وڈرال ہوتا ہے نا, اس میں اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ ادھر ہی قائد انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس ہی, ڈیمو کے اس اسٹیشن پاس تھا, تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا. تو ایک لڑکے نے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پہ تو بجلی گری, تو میں گاڑی جیسی تیسی کر کے پہنچا تو اسپتال میں. تو میرا بھائی جو تھا نا, وہ بول رہا تھا اسوا 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 ساحل اسوا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا, بھی میں نے اس کے وائٹلز دیکھی, تو وائٹلز ٹھیک تھے, اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا, اس کا ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا. تو میں نے اس سے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی یہ ECG تو ٹھیک آ رہی ہے, اس سے وائٹلز ٹھیک ہے, اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسوا لگا, اسوا اس کی بیٹی کا نام ہے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اور تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ظاہر ہے اس کو تو پینک اٹیک ہو, اسے کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے کہا فکر نہ کر, اسوا از ٹیکنگ کیئر آف. اسوا کے کیا کم باپ ہیں, میں ہوں نا ابھی. ظاہر ہے آپ اس کو اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا, مگر انسان کا پرپز اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونڈریبل ہوتا ہے وہ. یہ پرپز آف لائف آپ کے سامنے آتی ہے. اور میں اس کو کئی جا اس کو پکڑا ہوں کہ, اور اس کو میں نے نا ایسے ہاتھ میں پکڑا, اپنے جفی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپتال پورا سن رہا ہے. تو میں کیا اس کو ڈائلاگ شروع کروں کہ اسوا از ان مائی ہاؤس, اسوا از ان مائی ہاؤس, ڈونٹ وری, دیکھ لے یہاں دیکھ لیے. مطلب آپ اسرٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو, تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو رہی ہے, صحیح کہہ رہا ہے. آپ عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ اسی لیول پہ واقع ہو رہا ہے. آف کورس ایکسٹریم لیول پہ امیننٹ ڈیتھ ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا, جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے, تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی, کدھر ہو, کوئی ایمبولینس نہیں, وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو, اسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی ارشاد فرمایا کہ او ام عبداللہ, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا, یہ دوبارہ ہو. جیسے مجھے مارا گیا ہے, مجھے دوبارہ مار ایسے.
کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو کرے نکال کے آیا میری بچیوں کا، یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا، اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں، 8 بیٹی ہیں نا ان کی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے، وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے، کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا، جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی، مرنا تو سب نے۔ تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے عیاں ہوئی ہے ابھی۔ سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپس دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، کسی بھی کونے میں، چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے، چاہے خوبصورتی میں، چاہے شادیوں میں، چاہے اسکولوں میں، چاہے بڑے گھروں میں، یا I don't care where، دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ Anyone can be the guy who's going to conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life، اور میں بتا رہا ہوں، میں محمد الجناح کی ایگزامپل کیوں دیے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار نبیوں کی بات ہو رہی ہے، ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ دو، یہ کوئی نبی تو نہیں تھے، یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے، کبھی زندگی میں مسجد نہیں گئے۔ آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیئرٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر آسمان میں فرشتے، اس وقت پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے 2 مسلمان اکٹھے ہونے کی تو ان کے اوپر فرشتے اکٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے، عیسیٰ کو پتہ بھی اوپر کیا چل رہا ہے، یہ عام سی مجلس تھوڑی ہو رہی۔ سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیروٹونن ہم نے کسی پیسے والا، شکل والا، ہینڈسم آدمی، خوبصورت عورت، پیسے والا بندہ، بڑا گھر، اور یاد رکھیے گا any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنے منہ سے غلط بات اپنے بچے سے کرتا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی بچے غلط بڑھتے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یار اصلی کام تو پیسے بنانا ہے، ورنہ ابو جی گھر پہ ہوتے ہیں ہر وقت، ابو جی ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مال بنانا اصلی کام ہے۔ اینڈ دس از ویئر عبداللہ بن حرام سے ریگولر ایک عام سا عبداللہ بن جاتا بتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے پہلے، اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام بچا کے لے گئے۔ سو انڈرسٹینڈ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، 1 گھنٹے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ یہی کور کر سکوں گا۔ سو آئی ہوپ ایوری بڈی گاٹ دا بیس کور، میں ابھی آیا ہوں، کور آپ کا انٹیکٹ میں آ گیا نا، کہ اگر میں نے دنیا کے لیے پرپس بنا دیا نا تو پھر میں نے اسلام سمجھا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، یہاں پہ کوئی نیکی کر دی ہم نے، تو سب سے پہلے جنت میں اس کے لیے باغ اور گھر تعمیر شروع ہوتے ہیں، پھر اگر اور وہ جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو پھر قبر اس کی منور ہونا شروع ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی جاری رکھتا ہے تو کچھ چھیٹے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو اوقات ہے دنیا کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا نیک آدمی کے ساتھ یہ والے واقعات ہو رہے ہیں۔ There is no way that you are going to measure Islam through this tiny little speck of a planet. اور اتنی ساری مخلوقات ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں، ہماری تو گنتی ہے 7 ارب، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا سائز کیا ہے، ہماری پہنچ کیا ہے، اتنی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس سیٹ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے تھرو پتہ چلے گا پرپس کیا ہے۔ جی پرپس ہمارے تھرو نہیں پتہ چلے گا، پرپس اللہ ہی کے تھرو پتہ چلے گا، اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسٹیبلش نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے اس نظام کے اندر اسٹیبلش ہوں گے۔ سمپل۔ اب the higher you're going to raise is a totally different discussion. The basic discussion is what is going to be on the coffee table tomorrow. اگر حامد میری لیکچر دے گا آپ کے بچوں کو تو پھر عبداللہ بن حرام کی باتیں تو نہ کریں۔ اگر نواز شریف عمران خان کی لڑائیاں ہی دیکھنی ہیں تو پھر عبداللہ بن حرام کی بات نہ کریں، کیونکہ اقبال نے جب کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج آپ کو اس شعر کا اصلی مطلب جو اقبال نے لکھا تھا سمجھ آ کے، کہ جب اللہ نے ایک دفعہ ہی پوچھا ہے نا بندے سے، خود پوچھے کا مطلب ہے بغیر کسی فرشتے۔ ہمیں کیا بتا رہتا ہے کہ بیٹا سکل لے کے آؤ گے تو خودی کو کر بلند اتنا، پھر دنیا تمہارے تابع ہوگی۔ یہ جملہ نہیں سنا میں، دنیا تمہارے تابع ہوگی۔
ہر بندہ تمہاری جے کار کرے گا, واہ میں نے ایسا بننا ہے. ایسے ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں دنیا, صرف پاکستان میں, دنیا پوری میں. اور ساتھ کیا لگاتے ہیں, اسی لیے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا. ان کو شرم نہیں آتی کہ شاعری کا تو ان کو شغف تھا ہی نہیں, ان کو دین بھی نہیں پہنچا, اور لوگوں کو کس راہ پہ لے گئے. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, that's your mistake. ایسے مطلب حاویہ کے لوکل جو سینٹر پلاٹ کے اونر لوگ ہیں نا, وہ دنیا میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پیسے سے ناپیں گے ہم انسانی اوقات کو. سو آسان کر کے آپ کو بتا دیے کہ there is no way that you're going to put any sort of money discussion on the table in front of your children. بچوں کے سامنے گھر میں پیسوں کے مسائل میں ڈسکس کریں, ورنہ وہ یہی سمجھے گا پیسہ ہی اصل چیز ہے. بچوں کے سامنے پیسوں کی اچیومنٹ کبھی ڈسکس نہیں کرنی, کیونکہ وہی کہے گا پیسہ ہی اصل چیز ہے. اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کسی ایک لڑکی سے پوچھ لیں کالج میں ڈگری کیوں کر رہے ہو, پیسے کے لیے کر رہا ہوں. کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ جاب کیوں کر رہے ہو, پیسے کے لیے کر رہا ہوں. وہاں پہ کیوں, اس شہر میں کیوں رہ رہے ہو, پیسے کے لیے رہ رہا ہوں. وائی, بیکاز اس ٹیبل سے وہ پیسے کی کتاب اٹھا ہی نہیں رہی امی یا ابو. بس اتنی سی بات ہے. وہ یہاں پہ ہوتی ہے یا وہ ٹی وی پہ ہوتی ہے. آپ کو میرا محاورے کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ سینٹر ٹیبل کا کیا مطلب ہے. محاورے کا مطلب یہ کہ جو ریگولر ڈسکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی نجی گفتگو جو میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہوتی. چاہے لڑائی کرنی ہو تو پیسوں میں ڈسکشن کیوں کرتے ہیں ان کے سامنے, وہ بھی اکیلے میں کر لیا کریں. جی خاتون آپ کا سوال تھا. سوری سر میں پوچھ رہی تھی کہ اب جب ہم بچے ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہے مجھے کوئی بچا لے, ہے میرا بچہ. ہم جب ان کی طرح کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے آپ سے کہا بہت پیارا سوال ہے. وہ اس لیے سوچتے کیونکہ سال ہر سال لگ جائیں گے عام بندے کو اپنی کیمسٹری کو ٹیون کرنے میں. جس بچے کی کیمسٹری ٹیون ہوئی ہوگی وہ ابھی بھی وہی بولے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی بن ابی طالب کا آخری جملہ ہے, اور 3 صحابہ اور کا بھی آخری جملہ. کیوں, ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے تھے. جب چھری گئی ہے نا علی بن ابی طالب کے جسم میں خنجر, تو منہ سے ان کے یہ نہیں نکلا کہ کون ہے پیچھے, کہ فزتو کامیاب ہو گیا. کس کی, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. بھائی کیسے کوئی سوچتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا, گولی لگتی ہے, یہ کیسے سوچتے کامیابی کہاں سے آ گئی اس میں. یہ ٹریننگ کی بات ہے. میں بہت لمبا واقعہ ہے, ٹائم نہیں ہے, ورنہ ایک صحابی کو ایک بندے نے نیزہ مارا, اس کے منہ سے کلمہ نکلا ان کے منہ سے. وہ بندہ مسلمان ہو گیا ریسرچ کی بات کہ یہ میں نے نیزہ مارا, اس کے منہ سے یہ جملہ کس نکلا ہے. پوچھتا رہا, پھر لوگوں نے اس کی ٹریننگ کی. بھائی ہمارے محمد نے ٹریننگ دی بھی, ہمیں پورا نقشہ کلیئر کر دیا, اور وہ سب سے بڑا فائٹر بنا ہمارا پھر مسلمان ہونے کے بعد. کہ یہ فلسفہ کہاں سے تھا, ہمیں بتا ہی نہیں جاتے تھے. ہم سمجھتے دنیا میں کوئی کامیابی ہے عورتوں سے یا مردوں سے. So it is going to take time, it is going to take a lot of time, but it is not an infinite amount of time. ابھی شروع کریں گی تو جلدی کام ہو جائے گا, اور اگر ماؤں نے کر دیا نا تو آدھے سے زیادہ کام ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا, اور واقعی بڑے بوجھ ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں. آپ کا جو بیسک کام ہے نا, بیسک کام وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے ایک ریفلیکشن لے کے آنی ہے. جو بچہ دیکھے اماں کو کہ یار بڑی ہی کوئی جری قسم کی ماں ہے میری. Do not give him a weak impression or her a weak impression of the womankind. سب سے زیادہ جو پاکستان میں مسئلہ کر رہی ہیں خواتین, اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے مظلوم پریزنٹ کر دیتی ہیں. یہ جتنی مرضی خرابی ہو پاکستانی مرد میں یہ نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو ہیرو ہی رکھتا ہے کہ میں فکر نہیں کرو, سنبھال لیں گے. آپ سب سے پہلے فکر ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, تو تجھے پتہ ہے تیرا باپ ظلم ہی کرتا ہے ساری عمر. یہ کہاں سے, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. آپ کے بچے کے اندر پتہ ہے کیا سائیکالوجی ہو گئی کہ عورت تو ہے ہی ایک تنکے کا پنجرا, کبھی بھی ادھر ادھر سے ہو جائے گا. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. جی نہیں تو سر ہمارے تک یہ صحیح کیوں نہیں پہنچا ہے, اس میں کیا فلاسفر کی کمی تھی, اس میں سائنس کی کمی تھی, اس میں علماء صحیح وہ آپ کا سوال کا پہلا حصہ مجھے سمجھ نہیں آیا, کیا چیز. ہم تک دین پھر صحیح کیوں نہیں پہنچا, اس میں پہنچانے والوں میں کون پہنچانا ہے, یا تو ہمارے علماء میں علم کی کمی تھی, یا سائنس کی کمی تھی, یا پھر ہمارے نا وہ فلاسفر تھنکنگ نہیں تھی, یا کیا وجہ تھی, یا ہمارے آگے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ہمیں صحیح دین نہیں پہنچا سکے, اس کی کیا ریزن ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے.
اور اب اس کے بعد بد سے بدتر کا زمانہ آئے گا. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا آپ بہتر ہیں علی؟ کہتے تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ علی بہتر ہے کیونکہ ان کا زمانہ میرے سے پہلے کا ہے. باقی کی بحث بھی کھولوں گا, انہوں نے یہ بھی کہا باقی کی بحث بھی بتا دوں گا, پہلے تو یہیں سے کہانی ختم کہ جو پچھلے زمانے کا وہ بہتر ہے, جو اگلے زمانے کا بدتر ہے. ٹھیک ہے. یہ آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم ہر سٹیپ میں علم میں کم سے کم ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے. انڈیویجول لیول کے اوپر یا کلسٹر لیول کے اوپر چھوٹے گچھوں کے اندر شاید ہم اور صحابہ کی مثالیں قائم کر سکیں, گروپ لیول کے اوپر نہیں بنیں گے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ گروپ میں شامل ہو جائیں؟ نہیں, اس کلسٹر کو الگ کریں, اپنے بچوں کو ایک مثال بنانے کے لیے محنت کریں. گنگا الٹی بہانی تو پڑے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر یہ میں بتا دوں, جب ایک گھر میں نیوٹن کی پوجا ہوتی ہے تو بچہ فزکس میں ہی جاتا ہے. آپ بیسکلی میں آپ کو کیوں 1 گھنٹے میں وہ کیا بتاؤں گا 2 گھنٹے میں, آپ بچے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں, اس کے بعد اس نے خود ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر. آپ نے جتنا ٹائم اپنے اوپر لگایا نا وہ کسی ایسی وجہ سے کیونکہ آپ کے گھر میں وہ ماحول میں وہ چیز ڈکلیئر ہو چکی ہوئی تھی. ہم نے بھی ایسے ہی کرنا بس. جس بندے کے گھر میں جو چیز ڈکلیئر ہوتی ہے, اور بہت کڑی نگاہ سے دیکھنا بچے کے دوست کچھ اور تو نہیں ڈکلیئر کر رہے, اور یہ موبائل کچھ اور تو نہیں ڈکلیئر کر رہا اس کے سامنے. اگر وہ کچھ اور کر رہا ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کریں حقارت ہی ہونی. ٹھیک ہے. سو 14 سال تک آپ کا بچہ ہے, اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے. جس نے 14 سال کی تعلیم پوری کر دی نا, تعلیم کا مطلب ہے یہ کیمسٹری ٹھیک کر دی, سیروٹونن اللہ کی طرف رکھا, نبی علیہ السلام کو الفا بنایا اپنا بس, اور سیرہ کے پے کورسز کرائے. اگر آپ نے 100 ڈفرنٹ کتابیں بھی سیرہ کی پڑھا دی نا بچے کو, تب بھی وہ محبت نہیں کر سکتا وہ نبی علیہ السلام سے جو کہ حق ہے. خود سوچے کتنا بڑا کام ہے کہ کرنا ہی کرنا ہم نے, مگر نہیں. اور علماء کرام نے نہیں کام کرنا ہوتا یہ, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب ایک گھر میں جا کے بتائے گا یہ امی کا کام ہے اور ابو کا کام ہے, اس کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں. سوسیولوجی میں اس کو یونٹ کہتے ہیں آف سوسائٹی. یونٹ آف سوسائٹی میں نہیں ہوں یا میرا بچہ یا آپ. یونٹ آف سوسائٹی اس فیملی ہاؤس ہولڈ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اماں ایک ابا اور اس کا بچہ, یہ ایک یونٹ ہے. ٹھیک کرنی ہے سوسائٹی سسٹم, اس کو ٹھیک کر دو. غلط خراب کرنا ہے ادھر کرپشن پھیلا دو, پھر جو مرضی کر لو آگے سے. کوئی یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے لوگ؟ ہمارے گھروں سے جاتے ہیں نا, وینس سے تو نہیں آتے, یہ انڈیا سے تو نہیں آتے نا. ہم پیدا کر کے ٹرین کرتے ہیں, اور وہ پھر پیسے کے پجاری, آپ شہرت کے پجاری, اور سو آن سو فورتھ. جی لیول لو, ٹھیک, سیروٹونن لیول لو بھی کراتا ہے. دیکھیں شروع سے ہی نا آپ کا سوال بڑا گہرا ہے. اگر ماں باپ ان چیزوں کی کیئر ٹی وی کے اوپر یا سینٹر ٹیبل کے اوپر جو کہتے ہو نا, اس بارے میں ڈسکشن اس لیول پہ نہیں نہ ہوتی کہ تمہیں پتا ہے اس کے پاس PS4 ہے, PS5 ہے, کیا مالدار آدمی ہے. یہ جملہ ماں باپ سے نکلتا ہے. یا بڑی گاڑی دیکھو اور باپ ایک میں رک جاؤ بیٹا, ایک میں بڑی سی گاڑی گزری ایسے دیکھ رہا, تو بچوں نے پھر پتہ ہے کہنا ہے. میں نے آپ سے کہا نا آپ کے لیکچر نہیں سنتا بچہ, بلکہ اس کے الٹا ہی کام کرتا ہے. بچہ وہی کرے گا جو آپ نے ہائرارکی بنا دی ہوئی ہے, جو آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہے. آپ کے رشک اس کے رشک ہیں, آپ کا حسد اس کا حسد ہے, آپ کی محبت اس کی محبت ہے. جس چیز سے آپ نے محبت کی ہے, آپ پیسے سے محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی کرنے والا ہے. آپ نے رشک کر دیا پھر تو کہانی ختم. رشک جس ماں باپ نے جس چیز پہ کیا, بچہ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ چیز لے لوں کہ جس پہ میرے ماں باپ رشک کرتے تھے. آج اپنا بھی آپ ایکس رے کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا آج تک وہی ٹرائی کر رہے ہیں جو ماں باپ نے نہیں اچیو کر سکے. ارمان تھا. کیوں؟ وہ سیروٹونن بیچارہ چھوڑتا ہی نہیں ہمیں. بائی دا وے پرائم کیمیکل ہے ہمارا, وہ سب سے زیادہ یہ ایکشن میں ہوتا ہے. اور بھی بڑے کسی اور دن میں سیشن کروں گا. بچوں کا اصل میں یہ کیمیکل کا مسئلہ نہیں ہے, ماں باپ کا کیمیکل کا مسئلہ ہے. بچوں کا جو کیمیکل ہم نے اڑا دیا وہ ڈوپامین ہے. وہ تو کچھ اور ہی کوئی اور ہی کہانی لے گئے ہیں. مطلب کینسر سے زیادہ گندی بیماری لگاتی ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس سے انسان خود نہیں مرتا, دوسروں کو مار دیتا ہے.
تو یہ کمپلیکس سیروٹونن کو ہی کہتے ہیں نا. کمپلیکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائرارکی میں کم سمجھنا. کمپلیکس یہ سائنس کا لفظ ہے جو کہ کیمسٹری کا لفظ ہے, جو کہ میں نے آپ کو ایک جنرل سے بتایا. انفیریورٹی کمپلیکس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہوں, ایک بندے کو اپنے سے اوپر رکھتا ہوں. سپیورٹی کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک بندے سے اوپر. کس کے اوپر؟ کہاں نہیں, اوپر نیچے. یہ اس سیڑھی میں جو کہ سیروٹونن کی سیڑھی. ٹھیک ہے, زیادہ سائنس میں نہیں میں کھول رہا, میں آپ کو بس ویسے بتا رہا ہوں. آپ کو خود بھی پتا ہے, خوبصورت عورت کی تعریف ہوگی گھر میں تو لڑکی کہے گی میں نے بھی میک اپ کرنا ہے. سمپل. اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ خوبصورتیاں ڈسکس ہوں گی. آپ خود جتنی مرضی حجابی عورتیں ہوں, شادی کے اوپر کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ لکس, دیٹس اٹ. مردوں میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ پیسہ, کس کے پاس زیادہ ہے, گاڑی کون سی ہے, پاور, اتھارٹی, دیٹس اٹ. تو جب ہم یہ کہاں سے لیتے ہیں آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ماں کے پیٹ سے لائے؟ نو, دیٹ از اے کلین کریڈل. ہم نے یہ گھر سے نکالا ہے, اور یہ کزن سے نکالا ہے, کلاس فیلوز سے نکالا ہے. سو یہ نظر تو رکھنی پڑے گی آپ کو کہ کون سے 3 بچے ہیں جو ریگولر دوست ہیں میرے بیٹے کے یا میری بچی کے. وہ ان کی ہائرارکی کہاں ہے؟ ان کی ماں باپ سے ملیں. بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے کو کہاں دیکھتے ہیں, یا لڑکی کو کہ ماں باپ کا ماحول کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم تو خیر دیکھتے بھی وہی ماحول ہے نا. میں تو خود ایک بندے سے ملا ہوں, میری کیونکہ 1-on-1 کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ بہرحال کو میں نے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا, ایک لڑکی کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا اس کے گھر کے باہر جو روڈ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. مطلب اس کا باپ کوئی کاؤنسلر تو نہیں ہے, اس کے گھر کے باہر کی ایک روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا اس لیے رشتہ نہیں ہوا, انکار ہو گیا. مطلب رنگ تو ہے ہی نا, یہ رنگ تو چلو میرے سے لگا ہوا ہے, اور باہر روڈ کا میرے سے کیا قصور ہے؟ Where is that coming to play? آپ خواتین ہیں, آپ کو ڈسکشن میں شاید اس کا آنسر مل گیا ہو. مجھے اس کا آنسر سائنس میں تو نہیں ملا, نہ دین میں ملا. یہ روڈ کے ٹوٹنے سے بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا تعلق کیا ہے؟ مجھے پتا ہے, سائیکالوجی پڑھتا ہوں, مجھے پتا ہے اس کا اصل میں آنسر کہاں سے نکالنا ہے. مگر خود سوچیں بیماری کس حد تک پہنچ چکی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن حرام کی باتیں. ہم کہیں سے بھی ہم حلال حرام کی بات کر لیں تو بڑی بات ہے. عبداللہ بن حرام تو کائنات کا ستارہ ہے. ہم کون سے, دیکھیں سب کچھ ادھر رہ جائے گا, قبر کے اندر آخرت کے اندر کھڑے ہو کے جو باتیں ہوں گی نا وہ اصلی باتیں ہیں. خدا کی قسم صرف وہی اصلی باتیں ہیں. سو وہ باتیں بتانے کے لیے آپ کو بار بار ریمائنڈر کرا رہا ہوں کہ جتنا مرضی کر لو, 70, 80, 90 سال بس. اس کے لیے اتنی محنت, وہ بھی آخری 20 سال تو اسپتالوں میں گزرنے, اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور پہلے 10 سال بھی اسپتالوں میں گزرے ہمارے. تو بیچ میں آیا کہ 40 سال میکس, اس میں بھی بڑھاپا, جھریاں الگ, موٹاپا, پھر فٹیگ اور کیمیکل ڈیزیز, بھاگ بھی نہیں سکتے. یہ بھی اس اوقات ہی کے جسم کی جس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. بس مینٹین کریں گے, بس چلتا ہو, دیٹس اٹ. اور اگر حلال کھاتے رہیں گے, بیلنس ڈائٹ کریں گے, اسراف نہیں کریں گے منہ کے اندر چیزیں ڈالنے میں, تو چلتا رہے گا. باقی اس کی اوقات ہی کیا ہے. سوچیں تو صحیح کہ ایک دفعہ بھی ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ علی بن ابی طالب کی شکل کیسی تھی؟ یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. سوچیں, عمر بن خطاب, آپ کو بتاؤں عمر بن خطاب اس کمرے میں داخل ہو جائے نا تو آدھے بندے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. 7 فٹ کا ایسا بندہ, فل ڈارک کمپلیکشن, اور اس لیول کی روب ان کے اوپر. ہمارے آج کل کے جو چونچلے سے ہیرو ہے نا, وہ کسی اور شکل کے, وہ چلبلے سے. جو ہمارا اصلی ہیرو ہے نا وہ از ناٹ ہیرو بیکاز آف ہز لکس. آپ کو پتا ابو ذر غفاری سپر ڈارک کمپلیکشن. ہم نے کون سے ہیرو بنا لیے ہمیں بھی پتا ہے. اپنی بیٹی ہم کبھی بھی ابو ذر غفاری کو نہیں دیں گے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بلکہ بیٹیاں خود کہیں کہ امی, اسلام میں اور بھی چیزیں علاوہ ہیں, اندر کی ہائرارکی خود بولتی ہے. ٹھیک ہے, ایک صحابی تھے who was known for his bad looks. ان کے منہ پہ نا چہرے پہ مسئلہ تھا. تو
تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایک رشتہ ایک بچی کے لیے بھیجا. تو لڑکی کے باپ نے ان کو دیکھا تو کانپ گئے کہ, تو ان کی بیٹی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو پھر سوچنا کس بات کا ہے, سوچنا کس بات کا ہے, اس سے بڑی مبارک بات کیا ہونی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ اس نے میری عزت رکھی تو اس کی عزت رکھ. سوچیں جن کے پرپس کلیئر ہوتے ہیں ان کو چھوٹی باتیں نہیں میٹر کرتی. اور لڑکوں میں بتا رہا ہوں جتنی مرضی خوبصورت لڑکی ہو, میاں بیوی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, یاد بھی نہیں رہتا کہ لڑکی کی شکل کیسی ہے. سب شادی شدہ آدمیوں کو یہ بات پتہ ہے. وی ڈونٹ ایون تھنک کہ بیوی بڑی خوبصورت ہے میری. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 8-9 سال ہو گئے. تو پھر اس کا دماغی مسئلہ ہے کوئی. اف یو اسٹل تھنکنگ آن لکس آف, دیر از نو وے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو نیچرلی انسان یوز ٹو ہوتا ہے. اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. ورنہ تو جس خاتون کی یا مرد کی شکل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بیچارے کوارے مر جاتے یا طلاقیں ہو جاتی ان کی. کہ ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کیسے کیمسٹری کے تھرو بیلنس کر دیا. سو ڈونٹ میک دیز شیلو پرپسز وچ ڈو ناٹ ہیو اینی ہاف لائف. جی ابھی جی ایک آئی کوشچن تھا کہ اٹس ایزی فار اس ٹو فائنڈ لائک مطلب اب جیسے یونیورسٹی ہو گئی, اسکول, کالجز, پیرنٹس کے لیے بھی اس طرح کی گولز ڈھونڈ کر بچوں کو بتانا آسان ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹڈی یہ وہ, بٹ فائنڈنگ پریکٹیکل گولز لائک اسلام سے ریلیٹڈ ان ٹوڈیز ورلڈ کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, آئی ڈونٹ وانٹ جسٹ ریگولرلی لائک ٹھیک ہے نماز ایوری تھنگ از پارٹ آف آور ڈیلی مطلب نماز از ناٹ دا پرپز. جی بٹ لائک ویئر ڈو وی فائنڈ لائک دا میجر گولز کہ آپ کس طرح کچھ سمتھنگ دیٹس ورتھ سیکریفائسنگ یور سیلف. کیا بات ہے. دیکھیے نماز از ناٹ دا پرپز سے کوئی بات مطلب غلط مت لیجیے گا. نماز پڑھنا اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے, اللہ نے اتنی دفعہ کیا. مگر پرپز دنیا میں نماز نہیں پڑھنے آئے آپ. دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ انٹیکٹ رکھنے آئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ یہ وعدہ لیا ہوا ہے. مطلب اب ہم آ گئے اس قبیلے میں. ہم اگر ہم بندر ہوتے یا کوئی ہاتھی ہوتے تو ہمارے اوپر یہ وعدہ نہیں تھا. ہم جس باپ کی نسل سے ہیں اس باپ کا ڈائریکٹ وعدہ ہوا ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے نا. اب یہ وعدہ کر کے آئے, ہمارے والد صاحب نے وعدہ کیا, بیٹے آگے کہہ رہے نہیں نہیں دیکھیں گے یار. تو ہم تو ہماری نہ صرف غیرت کا مسئلہ ہے, ہم بدعہد ہیں, لٹرلی وعدہ خلاف لوگ ہیں. کہ ابو جی نے وعدہ کیا تھا ہم مکر گئے. حالانکہ قرآن بولی جا رہا کیا تھا, بٹ ڈاکیومنٹیشن کانٹریکٹ لیٹر ہمارے سامنے ہے. قرآن سے بڑا کانٹریکٹ لیٹر تو کوئی نہیں نا. کانٹریکٹ لیٹر دکھائی جا رہے ہیں یار ابو کا یہ وعدہ تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ساری ابو نے کیا ہوگا میرے تھوڑی کیا. مطلب ایسی کچھ شرمناک حالات میں ہم. سو انڈرسٹینڈ دیٹ the bigger realities are practiced by women like فاطمہ, عائشہ, حضرت خدیجہ کی تو ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہمارے پاس, تو جو ہے وہ پری اسلامک ہے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی ایک خاتون سے میں کہوں نا حضرت فاطمہ کا ایک دن گزار کے دکھاؤ, آپ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو ول ڈائی, لٹرلی یو ول ڈائی, ناٹ بیکاز آف فزیکل پین, مینٹل پین سے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ دن آ گیا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی مطلب عرب پتیوں کے بچوں نے وہ عیاشی نہیں کی جو ہمارا ریگولر ایک متوسط گھرانے کا بچہ عیاشی کر رہا ہے. اس میں آپ حضرت فاطمہ کی لائف ایک دفعہ کھول کے دیکھیں, پھر فلسفہ کھول کے دیکھیں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خواتین زیادہ ہیں ادھر. اتنے معاملات ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ کھجوریں جو باغ کے نیچے گر جاتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں تو وہ اٹھا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا, گھر پہ کھانا نہیں تھا تو کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. بہرحال حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس نا کچھ بکریاں آئی ہیں تحفے میں, تو جا کے پتہ کرو کیونکہ کھانا ہی نہیں گھر پہ. آپ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں حالات ہوں اور اس کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہو, اور آپ یہ سوچیں کہ الٹا بتا دیں نا, آپ یہ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں حالات ہوں اور اس کا رشتہ آپ کے پاس آیا ہو. سوچیں آپ کی بچی کے لیے کون سوچے گا کہ اس گھر میں یہ ہماری بچی کی آوازیں نکلے گی نا. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی دستک سنی نا تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ میری بچی آئی, اور چادر اپنی خود بچھاتے تھے کہ بچی آ گئی. اس لیول کی محبت مجھے اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے کمپیئر ٹو نبی علیہ السلام کو اپنی بچی سے جو محبت تھی. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو جملہ میں بولنے لگا اس کی گہرائی کا اندازہ ہو. حضرت فاطمہ نے آیا کہا کہ
آپ کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں تو آپ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں پتا تھا کہ بچی کے حالات کیسے ہیں. انہوں نے کہا گھر پہنچے میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام گھر پہ گئے, حضرت علی اور فاطمہ کے بستر کے اندر ایسے بیٹھ گئے دونوں کے بیچ میں, اور ان کو کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں. کھانا نہیں کھایا ہوا ان لوگوں نے, بچے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. آپ کے گھر پہ آج تک ایسا غریب بندہ نہیں آیا. سوچیں حالات کیسے ہوتے ہیں اور پرپس کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے آپ کو, ٹینشن ہی نہیں ہوتی آپ کو. اور نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہ اس سے ہی بہتر چیز دوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے. آپ کی بیٹی ایک دن کہنا آپ کی بیگم کہ کل اس نے کھانا نہیں کھایا, دل منہ کو آتا ہے کیا ہوا. اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ عزیز بچی, جنت کی سردار آپ کے گھر پہ ہے, اور کہہ رہے ہیں کیوں نہ اس سے بہتر چیز دوں. اور فاطمہ نے کہا بتائیں کیا چیز اس سے بہتر. اور انہوں نے پھر وہ تسبیحات سکھائیں, اور دونوں نے کیا کہا کہ واللہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ملی. آپ کی بیٹی کو آپ مجھے آگے کہیں کہ میری بیٹی بھوکی ہو, میں کہوں اس سے بھی بہتر تسبیح سکھا, تو آپ نے مجھے پتا کیا نا سر نہیں کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے. لٹرلی یہ کیا کیا آپ نے. ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں, دین ہمارا کسی اور دنیا کے اوپر آیا. ہم کہ ہمارے کوئی اور سٹینڈرڈز ہیں, دین کوئی اور سٹینڈرڈ بتا رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. میں کوئی 10 ایسی آیتیں آپ کو سناؤں کہ جس پہ اللہ نے کہا کہ اگر دین اقامت نہ کیا تو پھر آفتیں ہی آفتیں, اور اگر کر دیا تو آسمان سے بھی رحمتیں برساؤں گا, نیچے زمین سے بھی نکالوں گا. اور نبی مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ پہلے میں نے یہودیوں کو کہا دین نافذ کر دو, نہیں کیا. پھر عیسائیوں سے کہا, نہیں کیا. اب تمہیں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کرے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. پھر وہی خوبصورت عورتوں کے اور مالدار آدمیوں کے راج ہوں گے, اور وہ بھی کتنی دیر کے راج ہوتے ہیں, کتنی دیر چلتے ہیں سارے معاملات. کیا ان کی ڈپریشن نہیں ہے سب سے زیادہ ان کی طلاقیں نہیں ہیں سب سے زیادہ ان کی بیماریاں نہیں ہیں سب سے زیادہ ان کی ہیں. So what's going on here? The problem is we are not understanding the system. The system is calling for selflessness and it's calling for all of those attributes جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لسٹ کر کے نبی علیہ السلام کے اندر انسٹال کر کے بھیجے کہ 1% ہی آ جاؤ یار. نہیں, مگر ماں باپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لے, اور میں صحیح بتاؤں شاید باپ کے بغیر ہو جاتا ہو, مگر ماں کے بغیر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. There is no way. سید سلیمان ندوی کی جو اردو کی ہے نا, اردو والے سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے, مطلب میں نے اردو کی کم پڑھی ہے مگر جو پڑھی ہے ان میں سے بیسٹ ہے. وہ جو مشہور ہے نا محمد پیس بھی اپان مارٹن لنگس کی, وہ رحیق المختوم, اور تو لگتا ہے 4 سال کے بچے کے لیے لکھی ہوئی. انگلش کی میں آپ کو لنکس بھیج دیتا ہوں. بائی دا وے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی بڑی اچھی ہے, یہ جو سید سلیمان ندوی کی. مگر سیرہ کسی ایک اسکالر سے نہیں اپنے, کیونکہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ایسی چیز مل جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار کہ میں آپ کو لنک میں نا آپ کو میں بتا دیتا ہوں, جو کیونکہ عربی کو بچے پڑھتے نہیں تو عربی کی سیرہ جو ہے نا وہ, ورنہ ہاں جی ہاں میں سمجھ گیا ہوں, میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کے نام. مگر یہ اس سے تو سٹارٹ تو کریں نا. آپ کا کوشچن کیا ہے؟ دارالسلام نے ایک بڑی اچھی کتاب اس پہ چھاپی ہوئی ہے, میں نے خود دیکھی ہے وہ کتاب. آئی ڈو ناٹ ریمبر دا نیم بٹ آئی تھنک اٹس دا ویمن ان اسلام. یس, ویمن ان اسلام دارالسلام کی ہے. میں نے ادھر تو نہیں دیکھی مگر دیکھی ہے, تو وہ ایم شور ادھر ملتی ہوگی دارالسلام کی. ویمن آف اسلام ہے یا ویمن ان اسلام. بکس کا لنک دیں گے, وہ ان لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا. اچھا کچھ ایسے لنکس ہیں جو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا, وہ کیونکہ عربی میں ہیں تو, یا پھر وہ اتنی ٹیکنیکلٹی میں چل جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو دور کر دے گی سیرہ سے, قریب کرنے کی بجائے. جی ہاں, یہ یاد رکھیے گا سیرہ کا کورس جو ہے نا وہ بہت سینسیٹیو کورس ہے. کیجول لیں گے تو لوگوں نے ساری عمر سیرہ نہیں پڑھنی. پڑھ لیں گے جیسے قرآن کو کیجول لیا نا تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں.
یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو بغیر مطلب کے بس گزاری جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں کہ بغیر مطلب کہ میں پڑھ جاؤں. اتنی بڑی ہمارے اوپر لعنت ہے اس امت کی. ہم نے اتنا اٹھا کے پھینکا ہے. واحد کتاب چھوڑی ہے کہ جو سارے پڑھیں گے مگر کچھ پتہ نہیں کیا پڑھیں. خود سوچیں میں نے ایک کتاب لکھی اور ساری دنیا ایسی کر رہی اور مجھے لوگ کہ یار بہت کتاب آپ کی پڑھی جا رہی ہے, تو میں کہوں گا یار کون پڑھ رہا ہے؟ یہ تو مجھے مذاق کا ایوارڈ دے رہے تو میرے سے. نو ون از انڈرسٹینڈنگ اینی تھنگ. جس کے لیے لکھی تھی وہ کتاب گئی ہوا میں اڑا دی. یہ تو کوئی موکنگ کر رہا ہوں میری کتاب ایسے ہوگا نا کہ ہاں جی برکت کے لیے پڑھے. استغفر اللہ کہ جس نظام کی کتاب آئی ہے اس نظام کو ہم نے صرف برکت نکالی اس سے. نہیں وہ تو چلیں. لیکن آپ نے جو سورہ کہف کو ڈسکرائب کیا نا بہت ہی زبردست کیا. اسی طرح آپ سورہ ملک کو کیوں نہیں کرتے اسی سورہ ہم نے میں نے آپ کا پورا سنا تھا اور محمد علی بھائی کے ساتھ بھی آپ کا سورہ کہف کا سورہ کہف کا تو ہمارا الگ سے میں نے پہلی دفعہ سورہ کہف کو اس طرح سنا پڑھا اس کے بعد میں بہت ہی اس کے اوپر وہ ہر صورت کرنی پڑے گی. اصل میں میں سائنس کی پرسپیکٹو سے دیکھ رہا تھا نا تو سورہ ملک بالکل ٹاپ آف آور لسٹ ہے نا. سورہ ملک کے اوپر آخری سیشن ہم نے سورہ ملک میں کیا مگر اس میں تھوڑا سا ٹچ تھا بس. اچھا جی محمد ذیشان کا کوشچن کہاں ہے زوم پہ سر؟ جن بکس کا لنک یہ نہیں یہ انمیوٹ کر لیں مائک کو. جی ذیشان آپ پوچھ لیں سوال. سوری آئی اپالوجائز فار دیٹ. یو کین ایکچولی کنٹینیو دس ایون اف دیس پیپل آر گون. تو کیونکہ ٹائم یہ گھڑی ٹھیک ہے آج والی؟ جی ٹھیک ہے ہم سب کلوز کرتے ہیں. اچھا نہیں میں وہ کھڑی وہ بڑی غلط ہے. ٹھیک ہے نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا. جی ذیشان آپ پوچھیے. اسپیکر نہیں آن آپ کا تو پھر کیوں نہیں آواز آ رہی؟ آپ سوال لے لیں. ٹھیک ہے آپ سوال. جی کوئی اور کوشچن نہیں ہے کسی کا تو میں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. 1.5 گھنٹہ ہو گیا. ہم اینی کوشچن فرام دا بوائز سائڈ؟ جی داؤد آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر میرا کوشچن تھا کہ میں نے بہت سے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان سے سنا ہے کہ جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. جی ہاں. تو وہ ایگزامپل دیتے ہیں بل گیٹس کی یا اسٹیو جابس کی اور مائیکل اینجلو کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے کو جس چیز کے لیے بھیجا تھا یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں. ہو گیا کوشچن؟ یہ اس سے کچھ میرے خیال سے دیٹس اے ریمارک. جی میں ذیشان آپ کا کوشچن جو ہے نا وہ پورا شاید میرے تک پہنچا نہیں. میں ابھی آپ کا اس کوشچن کو ایڈریس کرتا ہوں. فار اینی کوشچن جو آپ نہیں پوچھ سک رہے کسی بھی وجہ سے وہ آپ لکھ بھی دیں تب بھی میں آنسر کر دوں گا. اور ایک مجھے اس کوشچن کا آنسر ضرور کریے گا کہ میں نے ایک سنا تھا کہ ہر بیماری ہر جو چیز کوئی آپ کے ساتھ گھر میں جو لڑائی نقصان نفع جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا ریلیٹیوز کے ساتھ آپ کے جھگڑے یہ سب جو ہے یہ نظر کا اور جنات کے جانے کا اثر ہے. یہ کس حد تک بات جو ہے آپ پلیز اس پہ ضرور کیجیے گا. میں نے کوشچن کیا تھا لیکن میرے اچھا میں آپ کو آسان سے بتا دوں یہ جو جن کا کانسیپٹ ہے نا وہ اسلام میں کچھ اور ہے اور پاکستان میں کچھ اور ہے. پاکستان میں جو ہر چیز جو ہے نا وہ طلسماتی لیول کے اوپر ڈالی گئی. کوئی نہ کوئی اثرات طاقتیں ہر وقت آپ کے اوپر کار فرما ہیں. ہمارے سائڈ پہ 2 فرشتے ہیں. یہ واحد 2 طاقتیں جو ہم پہ ہر وقت کار فرما ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم پہ ہر وقت کار فرما ہو. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ سوچا کریں کہ یہ سارے جن پاکستانی نیشنل کیوں ہیں؟ امریکہ میں کیوں نہیں جن آتے؟ یہ کیوں ہے میں بتاتا ہوں. ہماری ہسٹری شروع سے ابھی بھی دیکھیں بنگالی بابا کا جو نام ہے
شروع سے یہ اس طرح کے وسوسے پھیلاتے رہے دنیا. صحابہ کرام نے جنوں کو, نبی علیہ السلام کو جنوں سے دعوت کرتے خود دیکھا ہوا ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی ایک بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بات نہیں کی کہ میرے پر جن آ گیا یا اس کے اوپر جن کا سایہ ہوگا, پہلے وہ دور کریں گے بعد میں تبلیغ کریں گے. ہر چیز عمر بن خطاب سے, ابو بکر صدیق سے, علی بن ابی طالب سے, عثمان غنی سے, کسی سعد بن معاذ سے, یو نیم دا بگ نیمز, ان کے آس پاس ایسی معاملات کیوں نہیں ڈیل کرنے کے لیے ہوگئے؟ ان سے زیادہ علم تھا کسی کا؟ وہ کیوں نہیں دم کرتے تھے کہ چل تیرا جن نکال دوں؟ Why was all the jinn community living in Pakistan? Number one question. Number two, why are they so active? Every single household, ہر جگہ پہ جن نے ضرور کوئی نہ کوئی کام کیا ہوا ہے. اتنے ایکٹیو جن ہیں ہمارے, مطلب جنوں میں بھی سست ہونے چاہیے نا. کوئی گھر نہیں بچا کہ جس در جن نے کوئی نہ کوئی ایک روز کی کوئی نہ کوئی کام نہیں. رشتہ ٹوٹ رہا ہے, جن جادو. شادی ہو رہی ہے, جن جادو. میں نے خود کل یا پرسوں ایک رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا ہم کراچی میں شادی ہو رہی تھی, پشاور سے کراچی کی فیملی آپس میں شادی کریں, تو انہوں نے کہا ہم ڈیٹس چیک کر رہے ہیں ستارے کس لائن میں ہیں. اینڈ آئی سیڈ کراچی شادی کر رہے ہو یا کیا کہ بنگلور؟ بیکاز بنگلور میں ایسی باتیں تو نارمل ہیں, کراچی میں کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ستارے کس لائن میں ہیں؟ جس کام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا, اگر ہم وہ کام کریں تو پھر کیا پرپز آف لائف کی باتیں. پھر قرآن ایک بہت ہی ایک سست کر دینے والی کتاب ہو جائے گی ہمارے لیے. اور جب بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ بچوں کے اندر دیکھیں گے وہ سست ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہو. یہ سائنس ہے بیسک, کہ جب بچہ سستی دکھاتا ہے اس کی زیادہ سپیڈ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے, اس لیے وہ آپ کی ڈائریکشن میں سست ہے. سو انڈرسٹینڈ کیا وہ کسی اور ڈائریکشن میں کیوں, کیا ہے ایسی اٹریکشن جو ڈالی جا رہی ہے. ایوری ون از موونگ ان سم ڈائریکشن. اف یو پوٹنگ ہم ان, اب میں نے ایک بہت ہی بڑے اسکالر کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, اتنا بڑا اسکالر ہے پاکستان کے, پوری دنیا میں ان کا نام اس وقت بھی ہے. اور ان کے لیکچر میں انہوں نے کیا بات کی ہے کہ انگلینڈ میں ہم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں نا نیند نہیں آتی, ہم ڈپریشن میں ہیں, پیسہ بھی ہے یہ بھی. تو میں نے ان سے کہا قرآن پڑھو, اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ سو گیا. یہ قرآن کا نعوذ باللہ اثر تبلیغ ہے کہ سونے کی کتاب ہے قرآن, اور لوگ واہ سبحان اللہ کہ کیا سکون ہے کتاب میں. نعوذ باللہ, قرآن پڑھ کے تو آگ لگ جاتی تھی صحابہ کو, سوئے ہوئے بندے بھی اٹھ جاتے تھے, مرے ہوئے بھی اٹھ جاتے تھے کہ بھائی کچھ کرنا ہے. اب یہ ہم نے سلانے کی جو کہتے ہیں نا دین کی دوائی ڈالی ہوئی قرآن میں, اسی وجہ سے, کیونکہ جب کوئی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہو نا. اور آج صحیح بتاؤں, کوئی بھی ٹیسٹ گھر میں جائے کرنا, 3-4 صفحوں میں نیند نہ آئی تو نیند کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارا کوئی اور ڈائریکشن ہوتی ہے, قرآن کسی اور جگہ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں نیند آتی ہے. ہر بندہ تھک کے سوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو تھکتے کب ہیں کہ وہ مجھے پیچھے سے کھینچا اور میں آگے جا رہا ہوں. تو قرآن اگر کسی اور طرف کھینچ لے تو نیند آئے گی. اتنی بڑی نشانی ہے جو صحابہ کرام نے لکھ کے دے دی کہ اگر جہاد کرتے ہوئے, لڑائی کرتے ہوئے تلوار سے نیند آ رہی ہے تو ایمان کی اوج ہے. یہ ایمان کی اوج. اللہ تعالیٰ اتنا سکون دے دیتے ہیں کہ پریشر لینے کے بجائے لوگ بور ہو رہے تھے. صحابہ پہ نیند کے دورے پڑتے تھے بدر کی لڑائی میں. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے تو نفاق کی نشانی, بہت ہی منافقت اندر آ گئی, کیونکہ آپ کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں نماز کو چھوڑ لے کے. سو انڈرسٹینڈ, بچہ بور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہیرو کوئی اور ہے, اس کی فیسنیشن کوئی اور ہے. کسی سے بور ہے اگر آپ کی دین کی باتوں سے, اوکے. اور یہ ہوتے ہیں بور سے بھی آگے کی بات ہے, اریٹیٹ ہونا شروع ہو گیا اب تو بچے, ٹھیک ہے. تو بہرحال, تو نشان کا جو کوشچن تھا زوم پہ, وہ اس کا جواب دے دوں کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ بل گیٹس کی طرف لے کے جا کے دنیا کا مقصد بتا رہے ہیں. تو وہ جس کام میں موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے کام کے مومن ہیں. وہ ہمارا کام انسان کو آخرت پہ موٹیویشن لے کے آنا ہے. دنیا کسی بھی موقع پہ اگر آپ نے دنیا کی ویلیو بڑھا کے رکھی ہوئی ہے نا تو آپ کو شوق دے گی دنیا کہ وہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے, یا پھر یہ ہوگا وہ ہو گیا, پیسے چلے گئے. جب تک آپ آخرت پہ مرکوز ہیں, تو میں نے خود دیکھے ایسے باپ اور بیٹے جو مرتے وقت مسکرا رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی. میں نے خود اپنی منہ سے, اپنی آنکھوں سے میاں بیوی دیکھے ہیں جو کہ ہسپتالوں میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں کہ جلدی ملیں گے انشاءاللہ.
اتنے یقین ہے ان کو کہ اصلی کہانی. ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کیا پتہ نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں, جو کچھ ہے یہیں پہ لوٹ لو. اس کے علاوہ کیا مطلب نکلتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بتایا نا, یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان کے کان میں کچھ بات کی تو حضرت فاطمہ رو پڑی, اور پھر دوبارہ کی تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی. تو حضرت فاطمہ کو پہلے انہوں نے کہا کہ اگلے سال کوئی زیادہ وقت نہیں لگ رہا, جدائی کا وقت آ گیا. اور دوسری بات جو خوش ہو گئی کہ جلد ہی ملیں گے, اور دونوں پھر باپ بیٹی ملے بھی جلدی. حضرت فاطمہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. سوچے ذرا, ہمارے باپ ہم سے بات کر رہے ہو یا ہم اپنے بچوں سے, تو بین نہیں پڑے گا, اور کہیں گے نعوذ باللہ مجھے بدوائیں دے رہے ابو جی آپ کی جلدی ملاقات ہوگی. آپ نہیں کہیں گے اپنے بچے ہمارے پرپس ہمارے کسی اور بن چکے ہیں, اس لیے یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ گو فردر. ذیشان آئی ہوپ موٹیویشنل اسپیکر کا یہ والا یہ جواب آپ کو مل جائے گا کہ اگر آپ نے دنیا فتح کرنی ہے تو واقعی بل گیٹس واقعی سیکھ گیا وہ فن, واقعی جیک ما, واقعی ایلان مسک کے پاس وہ فن ہے دنیا فتح کرنی ہے. مگر وہ فتح کرنے کے بعد جس جگہ پہنچے موٹیویشنل اسپیکر سے کہیں وہ بھی تو بتائیں. اس کے بعد وہ ڈپریشن میں آ گیا, واپس دو پیسے. یہ کیا کیا میں نے, یہ جو ایپل کا تھا کیا نام تھا, اسٹیو جابس, ہسپتال میں آخری جملے کیا ہیں اس کے کہ ساری عمر ضائع کر دی میں نے, کاش گھر والوں کو دے دی ہوتی. اسلام کا تو نہیں اس کو سمجھ آئی کہ میں دنیا میں کیا کرتا تھا, پیسے بناتا تھا. آخری جملہ. اور آئی ارج یو اسپیشلی ویمن اینڈ ایڈلٹ مین, ہسپتالوں میں جانا شروع کریں اور ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں. اٹس اے ویری ویری ہیلتھی سائیکولوجیکل روٹین. اور بزرگان سے پوچھیں ٹائم دوں, اور تو کہے گا نہیں یار دوبارہ نہیں ہوتی ہے, اب نہیں ہوگا دوبارہ. اور اگر کہیں نا اگر تمہیں واپس موقع ملے ایک بھی میں وہ کام نہیں کروں گا جو کیا تھا, یہ فی البدی جملہ نکالیں گے. اوقات پتہ چل جاتی ہے زندگی کی کہ نہیں بھائی یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا, میں بزرگان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تجربہ شعور کے بعد سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو یہ کہانی کچھ اور تھی, ہمیں کچھ اور بتائی گئی. اوکے, آئی ہوپ ایوری تھنگ از aligned. Hopefully next session we're going to go really inside کہ بچے کو پھر اسٹیبلشمنٹ انسٹال کیسے کرنا ہے, یہ سارا پرپس. ابھی تو میں نے خالی اس کو ڈائگنوز کرنے کی بات کی. اوکے, آپ جو بچے نہیں ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ جی سوال پتر یہ ہے کہ کیوں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے صحیح جڑ پکڑ لی. جی نہیں, ہم نہیں, ہمارا بچہ, ہم اپنے آپ کو بچے کے اوپر کبھی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھیے گا, یہی تو اصلی کہانی ہے. کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو بچے کو مسئلہ ہو تو اپنی جان نہ دیں, ہو ہی نہیں سکتا.
یہ جو لفظ بولے نا بار بار، یہ ہے اصلی مسئلہ. نام اوپر کا لفظ سنتا ہے بچہ کہتا ہے یہی اوپر. یہ الفاظ کے چناؤ جو ہے نا یہ ہم نے کیجول کر دی ہیں. یہ اوپر نہیں ہے، یہ ادھر ادھر تو ہو سکتا ہے. اوپر نیچے صرف اللہ رسول ہے، کہ اوپر اللہ اور رسول، نیچے وہ والی جگہ جہاں سے کام شروع کرنا ہے بس. That's it. That's the only way to understand. اب یاد رکھیے گا، بچے کو نیوٹن کا نام کیسے پتا ہے ہم سب کو؟ آئنسٹائن کا نام کیسے پتا ہے؟ اتنے 100 سال پہلے، 400 سال پہلے سے نیوٹن صاحب ابھی تک راج کر رہے ہیں. اس وقت کے ٹاپ فلم ایکٹر کے نام بتائیں، ہوں گے نا کوئی تو. اس وقت کے سنگر کون تھے؟ اس وقت کے مالدار لوگ کون تھے؟ Nobody cares. ابھی بھی انسان کی پریورٹی وہی ہے. ہم نیچرلی ہمارا کیمیکل کہتا ہے یار جو اصلی چیز ہے نا ہمیں پتہ کیا ہے، وہ تو ظاہر شعور میں آ کے پتہ چل جاتا نا کہ اب مجھے پتہ چل گیا نا. اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ، کوئی علم تو میرے پاس نہیں، ریئلائزیشن ہو گئی ہے، پیسوں کی وجہ سے تھوڑی معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو، پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو تھنکر بنو نا. کیونکہ نیوٹن صاحب اگر پیسے کے پیچھے چلتے تو پھر سائنس کے پیچھے نہ جاتے. وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا، بہت اچھے پیسے بنا سکتا تھا، تو ابھی تک اس کا اثر نہ دے ہوتے. تو سوچنے والا بندہ سب سے زیادہ اثر لے کے جاتا ہے. ہزاروں سال تک صرف وہی اثر انداز ہوئے جنہوں نے سوچا ہے. جنہوں نے پیسے بنائے وہ اگلے 100 سال میں بھی اثر انداز نہیں ہوتے. یہ بات ہم سب کو پتا ہے، جتنے مرضی چھوٹا بچہ ہو، جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو اس کمرے میں بیٹھا ہو. 150 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا، ہم سب کو پتا ہے. تو کون لوگ ہوں گے دنیا میں؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم نے اگر ابھی ان کے لیے کچھ نہ کیا تو انہوں نے اس سے بھی بدتر کام کرنے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم تو 150 سال کی عمر نہیں پا سکے تو ہم کیا کریں گے؟ سو وی ہیو اے وے بگر پرپز کہ بھئی آگے سے آگے سے آگے سوچو. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ امتی نبی علیہ السلام کیوں بولی جا رہے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کا سارا نظام میرے سامنے پرفیکٹ ہو گیا، مگر کتنے سال چلے گا؟ ڈائریکٹ حدیث ہے میری امت کی عمر 70 اور 60 سال ہے بس. سو ہی نیو کہ بس 60-70 سال میں یہ ساری کریم میں مر جانا، بعد میں کیا ہوگا آگے؟ ہم اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، پرپز اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں صاف پتا ہے کہ 100 سال میں کم بتا رہا ہوں، لوگ بددعا نہ سمجھیں. 150 اس لیے کہہ دیا کہ 150 سال کا بندہ بیچارہ مفلوج ایک بوجھ ہی ہے اپنے اوپر. سو وہ تو 100 کا بھی ہے خیر. تو 150 سال میں ہم میں زندہ ہی کوئی نہیں. 99% گارنٹی تو سارے دے رہے نا، اور اللہ کو پتا کسی زندہ رہنا نہیں، مگر 99% چانس یہ کہ میرے بچے، آپ کے بچے جو فرسٹ سرکل ہے ہمارا 150 سال میں نہیں سروائیو کرے گا. تو پھر کیا فلمیں بناؤں، پیسے بناؤں؟ کیوں نہ پھر کتابیں بناؤں جس کی وجہ سے بات آگے سے آگے جائے گی. دیٹس دی اونلی رائٹ انڈسٹری جہاں پہ ہیرو بنانے ہیں آپ نے. فلم انڈسٹری نہیں ہے، وہ بکس انڈسٹری جہاں پہ آپ نے ہیرو بنانے کہ میں کچھ ایسا لکھ جاؤں جس کے بعد کی نسلیں تر جائیں، کچھ ایسا کر جاؤں جس سے آگے کے لوگوں کے اوپر اثرات ہوں. نبی اسلام نے کہا جب لوگ دیکھیں گے نا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے تو خود حیران ہے کہ تمہیں اتنی عمر ہی نہیں تھی، پہاڑ کہاں سے آگے؟ تو پتہ چلے گا وہ بولا ہوا لفظ تھا جو اثر سے کرتا ہے، وہ کیا گیا کام تھا جو آگے سے صدقہ جاریہ بنتا رہا. سو یہ 150 سال کی لائف نہ گزاریں آپ اور آپ کے بچے ہی نا، میں اور میرے بچے، میرا اور کیا ہے. 150 سال کی لائف گزارنی ہے تو پھر بل گیٹ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، پھر پیسے بنانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. 150 سال کی لائف گزار، مگر اگر 1,500 ارب لائف کی سال گزارنی ہے جو خدا کی قسم گزارنی ہے ہم نے، تو پھر کوئی اور کام ہے ہمارا. اسی لیے غریب بندہ، جب مسلمان غریب تھے تو دنیا پہ قابض تھے، جب مسلمان امیر ہوئے تو نیچے آ گئے. وہی عرب ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملکوں میں سے ایک. اسی عرب، جب وہی عرب سب سے غریب تھا تو پوری دنیا ان کے نیچے تھی، اور وہی عرب جب سب سے امیر ہوا ہے تو سب سے چھوٹا غلام ہے اس وقت. کوئی پوچھتا ہی نہیں. آپ کوئی سے 3 شہزادوں کے نام بتا دیں. اسی گلیوں میں جب صحابی پھرتے تھے تو ہمیں 800 900 ہیرو نظر آتے تھے. انہی گلیوں میں اس وقت 3-4 شہزادے، نام ہی نہیں پتا کسی. تو دس از دا اوقات یہ ہے پیسے کی کہ nobody actually cares. اندر کا نظام ریجیکٹ کرتا ہے اس کو، خود ہی ریجیکٹ کرتا ہے. ہم نیوٹنز اور آئنسٹائنز کو پکڑتے ہیں، ہم صحابہ کو جو علم پہنچا رہا ہے ہم اس کو پکڑ، جو پیسے پہنچا رہا ہے اس کی اوقات نہیں، وہ آگے پہنچا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو جی آپ سوال پوچھ لیں.
ضرور ضرور جی. آپ کے پیچھے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, اس کے بعد لاسٹ کوشچن لے رہے ہیں ہم, پھر ہم. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا دو کوشچن لے لیں جی, آپ نے بھی پوچھنا ہے. جی وہ ان پہ جن ہے. لیکن جو بچے, اچھا سوال ہے, جو بچہ وہ مطلب آپ کا بچہ وہی کام کرتا ہے جسے آپ منع کر رہے ہیں, تو پہلے تو کسی وجہ سے اس کو بچہ بولا آپ نے. بچوں کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرے. سو غلط کاموں کی جو ہزاروں کی لسٹ ہے نا, ان میں سے زیادہ تر کام اس میں غلط نہیں ہے جو بچے کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. آئی ڈو ناٹ نو کہ آپ کے بچے کے اوپر آپ نے کیا کیا پالیسی لاگو کر دی ہوئی ہے, مگر زیادہ تر پالیسیز بچوں کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی. نہ کیا کریں زبردستی. ٹھیک ہے. بچوں کو اوور پیرنٹ نہ کریں. اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی میں ہم ہر وقت ڈرے رہتے ہیں نا, تو بچوں کو اوور پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اوور پروٹیکٹیو ہیں, اوور سینسٹیو, اوور اسکیئرڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے نظام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. میں آپ کو ایک عام سے پاکستانی لڑکے کی لائف بتا دوں تو چیخیں نکل جائیں گی آپ کی, جو باہر جا کے کرتے ہیں. کسی بھی ٹائم ایسے مر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کھیل کود میں کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا. آئیسس کی ٹیررسٹ اس لیول پہ نہیں خطرناک جتنا پاکستانی گلی محلے کا لڑکا ہے. سو یہ اللہ ہی بچانے والے ہیں. نہیں تو بچے ہمارے سامنے نیچے گرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, چوٹ لگتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, ہنستا ہے. اور اتنا نازک جسم ہے, اگر فزکس کے لا کے اوپر وہ گرتا نا تو کبھی بھی اس کی بچت ہونی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے, اللہ ہی بچانے والے. سو ڈونٹ اوور پروٹیکٹ, ڈونٹ اوور پیرنٹ. اوکے. لیٹ دیم لوز. 12ویں 11ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں سال میں اب آپ کی کوشچن کھڑی ہو جانی چاہیے کہ بھائی اب جو ہے نا, اب اس کو بڑے کاموں میں ڈالنا ہے. تو اس سے پہلے اب دیکھیے وہ بچے کھیل رہے ہیں, ان کو جتنی دفعہ کہا رہے تھے نا چپ ہو جاؤ, انہوں نے پھر ہنسنا تھا اور پھر کہیں 30 یا 40 سیکنڈ بعد کسی اور نے چیخ مار دینی تھی. ٹھیک ہے. سو وہ مسجد کے مولوی نہیں کہتے بچوں کو پیچھے کر دو, پیچھے کر دو, جیسے بیماری ہے نا کرونا والے پیچھے ہو جائیں. اور بچے کبھی ساری عمر مسجد نہیں جاتے پھر اس لیے. یہ پوچھیں لڑکوں سے, لڑکیوں کے ساتھ نہیں ایسے ہوتا, کیونکہ دھکے دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے یہ جو اپنے انکلز ہیں نا, انکلز, داڑیاں رکھی ہوتی ہے, پانچے اوپر, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ, اور بچہ اٹھا کے پیچھے. تو یہ اس طرح, اور ایسے کئی 100 لڑکوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے انکل کی وجہ سے نماز چھوڑ دی. جی یہ کوئی مطلب بچے کو بڑوں کی طرح ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ اگر صف کے آگے سے گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی. ان کے جسم مبارک کے اوپر بچے ہر وقت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کی حضرت حسین نے, بچے تھے نا. تو آپ بچوں کو ذرا سا ایزی رکھیں, اتنا نہ ان کو کریں. ابھی آتا ہوں, ایک کوشچن رہ گیا بس. یا لمبی بات ہے. دیکھیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو میں پھنسے رہتے ہیں کہ وہ کہاں کر رہا ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کی بیوی, اس کے کپڑے, وہ ویسا بن جاؤں. ہے نا, کا مطلب انسان ہے, من. ٹھیک ہے. اور ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیکنیکس میں پڑے رہتے ہیں, وہ سائنس نکالتے ہیں چیزوں کی, انالیٹیکل تھنکر ہوتے ہیں, پرابلم سالورز ہوتے ہیں. یہ اوپر کی ہائرارکی ہے کہ کیسے ہوگا یہ کام. وہ فالو نہیں کرتے کسی کو, اپنی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہ بھٹک سکتے ہیں, اور بھٹکے بھی ہیں زیادہ تر. سائنس والے دہریے کیوں رہتے ہیں؟ Why is every scientist prone to become atheist? ٹھیک ہے. اور at least چھوڑیں, not every, but at least every atheist backs himself up through a science. How کا مطلب ہے, how کا ہدایت نہیں ہے. Why جو ہے نا, why کہ میں کیوں کروں کام, اس کو کھوجتا رہوں یہاں تک کہ میں مقصد تک پہنچ جاؤں. یہ ہے وہ ہائرارکی آف تھاٹ, جو کہ سب سے زیادہ سپریم ہائرارکی. اور جس بندے کو یہ مقصد کیوں والے جو سوال نکالتا ہے, ہاؤ والے اس کے نیچے آ جاتے ہیں.
اور ہاؤ کے نیچے ہو والے پڑھ رہتے ہیں, کیونکہ ہو تو ہر وقت آنکھ میں رہتا ہے, ہو تو ہر ایک کے نیچے آئے گا نا. سو وائی والے لوگ ہوتے ہیں جو مقصد پہ چل لیتے ہیں, اور اس مقصد کی چمک سے سائنسدان سارے اس کے چلتے ہیں کہ ہمیں ہاؤ پتہ ہے, اس کی ٹینشن نہ لے, تو نے سونے کی کان کا پتہ بتا دیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جزیرے پہ آپ جا رہے ہیں, ہمارا جہاز کریش ہوا, ہم سب ایک جہاز میں جزیرے میں ہم سب بچ گئے, ٹھیک ہے. تو جہاز سے باہر نکلا کچھ ایک بندہ جو تھا, میں ہوں فار ایگزامپل, اور میں نے کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیا کہ خواتین آپ پلیز یہ درخت کے پتے اتاریں اور جھاڑیاں الگ کر لیں, آگ لگاتے ہیں, مرد حضرات طرف سے پتھر اٹھائے ہوئے, پتھر اکٹھے کرو, ہم ایک دیوار اور ہٹ بنائیں گے, کوئی بارش آ گئی تو, ٹھیک ہے. سب لوگ کہیں گے یار کیا لیڈرشپ مٹیریل ہے یار, اسی کو فالو کریں, ٹھیک ہے, اسی کو فالو کریں گے نا آپ. مگر اچانک ایک چھوٹا سا بچہ عمر آئے جس کی بات میں کلیئرٹی ہو, بس کہ پتہ چل رہا ہو کیا وہ اتنا چھوٹا بھی نہ ہو, اور وہ کہے کہ انکل بات سنیں. جب جہاز کریش ہونے لگا تھا نا تو میں ونڈو سیٹ پہ تھا, تو جب جہاز نے نیچے لیفٹ ٹرن لیا نا نیچے گرنے کے لیے, تو میں نے دیکھا سائڈ پہ گاؤں ہے, وہاں پہ لوگ بھی ہیں, گھر بھی ہیں. تو میری لیڈرشپ ادھر دھری کی دہی رہ جائے گی, اور لوگ اس بچے کے پیچھے اس گاؤں کی طرف چل پڑے گی. جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. جس کے اندر اسکل ابلٹی ہاؤ ہوتی ہے, اس کی اوقات ویژن والے کی اوقات جتنی نہیں ہو سکتی. دس از وائی آپ صحیح پہلے آخرت کلیئر کر لیں, دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. لائک سارا کچھ سمجھ آ گیا مجھے, اور یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام دنیا کے لیے دنیا میں تکلیف کریٹ نہیں کرتا, دنیا کی تکلیف کو سمجھتا ہے بس. اسلام دنیا کی تکلیف نہیں کریٹ کرتا, یاد رکھیے گا, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا, مگر ہر تکلیف کو سمجھتا ہے. اس لیے مسلمان کبھی ڈپریس نہیں ہوتا, اور جس بندے کو اسلام سمجھ نہیں آیا اس کو ہر چیز ڈپریس کر دیتی ہے, اور خالی مسلمان نہیں ہر انسان کو. سو یہ آپ کو ہو وائی اور ہاؤ میں فرق کئی میں نے آپ کو دل دیتا ہے. جی سر میرے دوست ہیں, اس کے ساتھ اگر میں کبھی باتیں کروں میں انٹلیکچوئل اور اسلام کے سائنس وغیرہ میں, تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی مطلب وہ سوچتا ہے, لیکن اب اس کی جو ہے سوچ اس کو لمٹ کرے گی, اگر وہ سوچے گا وہ ہٹ جائے گا اسلام وغیرہ سے, تو اس لیے نہیں سوچتا. اب اس میں اس کو کیا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے, اس کو کتابوں کی طرح راؤٹ کریں گے. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, مگر the one thing you could say is کہ if you have the sense کہ اسلام میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے میں ہٹ جاؤں گا, سوچوں گا تو ہٹ جاؤں گا.